السلام علیکم۔ مائنڈ ورس میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی کتاب پر بات کرنے جا رہے ہیں جس نے کاروباری دنیا میں کامیابی کے پیمانوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ جم کالنز کی شہرائے آفاق تحقیق گڈ ٹو گریٹ، وائی سم کمپنیز میک دا لیپ اینڈ ادرز ڈونٹ۔ یہ کتاب ایک بہت ہی بنیادی لیکن گہرے سوال سے شروع ہوتی ہے کہ آخر کیوں زیادہ تر کمپنیاں صرف اچھی رہ جاتی ہیں لیکن چند ایک ہی ہیں جو عظیم بن پاتی ہیں۔ وہ کون سی ایسی خفیہ ترکیب ہے جو ایک اچھی بھلی چلتی ہوئی کمپنی کو عظمت کی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم انسان کا دماغ، جذبات اور کائنات کے رازوں کو صاف، سادہ اور دلکش انداز میں سمجھتے ہیں۔ یہاں ہر بات علم بھی ہے، حیرت بھی اور سوچنے کا ایک نیا راستہ بھی۔ اس سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو اس کتاب کی جو سب سے خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف کسی ایک شخص کے خیالات یا نظریات کا مجموعہ نہیں ہے۔ اس کے پیچھے برسوں کی ٹھوس تحقیق ہے۔ بالکل، یہ محض کوئی فلسفہ نہیں، یہ ڈیٹا پر مبنی ایک سائنس ہے۔ جم کالنز اور ان کی 21 افراد پر مشتمل ریسرچ ٹیم نے پورے 5 سال صرف کیے، 6000 آرٹیکلز پڑھے، 2000 صفحات پر مشتمل انٹرویوز کیے اور کوئی 30 سال کا مالیاتی ڈیٹا کھنگالا۔ انہوں نے شروعات کی تھی 1435 کمپنیوں کی ایک بہت لمبی فہرست سے۔ 1435 کمپنیاں، یہ تو ایک بہت ہی بڑی تعداد ہے۔ تو ان میں سے عظیم کمپنیوں کو الگ کیسے کیا گیا؟ عظیمت کا پیمانہ کیا تھا؟ اچھا، پیمانہ انتہائی سخت تھا۔ پہلی شرط تو یہ تھی کہ کمپنی کو 15 سال کے عرصے میں ایک ایسی تبدیلی سے گزرنا تھا جہاں اس کی کارکردگی عام مارکیٹ سے کم یا اس کے برابر کی سطح سے اٹھے، اور پھر اگلے 15 سال تک مارکیٹ کی اوسط سے کم از کم 3 گنا بہتر ہو جائے۔ اور یہ کوئی 1-2 سال کا کمال نہ ہو، بلکہ یہ کارکردگی مسلسل 15 سال تک برقرار رہے۔ اس سخت فلٹر سے گزرنے کے بعد 1435 میں سے صرف 11 کمپنیاں بچیں۔ صرف 11؟ 99% سے زیادہ کمپنیاں اس معیار پر پورا ہی نہیں اتر سکے۔ اور پھر ان 11 کا موازنہ بھی تو کیا گیا تھا، ہے نا؟ جی ہاں، اور یہی اس تحقیق کا سب سے دلچسپ حصہ ہے۔ ہر عظیم کمپنی کے لیے انہوں نے ایک موازناتی کمپنی کا انتخاب کیا جو اسی انڈسٹری میں تھی، جس کے پاس ویسے ہی مواقع اور وسائل تھے، لیکن وہ عظمت کی چھلانگ نہ لگا سکی اور اچھی یا اوسط ہی رہی۔ اس موازنے سے یہ بالکل واضح ہو گیا کہ کامیابی کی وجہ حالات نہیں بلکہ کچھ اندرونی فیصلے اور اصول تھے۔ تو آج ہم ان اصولوں میں سے پہلے 2 بنیادی ستونوں پر بات کریں گے۔ ایک تو وہ نقطۂ آغاز جہاں سے یہ سارا سفر شروع ہوتا ہے، اور دوسرا وہ قیادت جو سفر کو ممکن بناتی ہے۔ کتاب کا پہلا باب ایک ایسے خیال پر مبنی ہے جو سننے میں تھوڑا عجیب لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے اچھا عظیم کا دشمن ہے، یعنی گڈ از دی اینیمی آف گریٹ۔ یہ بات ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ ہم تو ہمیشہ اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا ہونا تو ایک مثبت چیز ہے۔ یہ عظمت کا دشمن کیسے ہو سکتا ہے؟ یہیں پر مصنف کی گہری سوچ سامنے آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بہت کم لوگ یا ادارے عظیم بن پاتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ان میں صلاحیت نہیں ہوتی، بلکہ اس لیے کہ وہ اچھے بن کر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ ذرا سوچیں، جب آپ کی کمپنی ٹھیک ٹھاک منافع کما رہی ہو، ملازمین خوش ہوں، مارکیٹ میں آپ کا ایک نام ہو، تو پھر خود کو مکمل طور پر بدل ڈالنے کی تکلیف کون اٹھائے؟ ناکامی یا اوسط درجے کی کارکردگی تو تبدیلی کے لیے ایک زبردست محرک ہوتی ہے۔ جب جہاز ڈوب رہا ہو تو سب کو پتا ہوتا ہے کہ کچھ کرنا ہے، لیکن جب جہاز آرام سے سفر کر رہا ہو تب یہ سوچنا کہ ہمیں اس جہاز کو توڑ کر ایک راکٹ بنانا ہے، یہ بہت غیر معمولی ہمت کا کام ہے۔ یعنی اچھا ہونا ایک آرام دہ جال کی طرح ہے۔ آپ اس میں اتنا سکون محسوس کرتے ہیں کہ اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی، اور وہی اطمینان آپ کو آگے بڑھنے سے روک دیتا ہے۔ بالکل، یہ ایک نفسیاتی جال ہے۔ کمپنیاں کہتی ہیں ہم کیوں رسک لیں، سب کچھ تو ٹھیک چل رہا ہے۔ وہ اپنے موجودہ بزنس ماڈل، اپنی مصنوعات، اپنے طریقوں سے چمٹی رہتی ہیں کیونکہ وہ کافی اچھے ہوتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھ پاتے کہ اسی انڈسٹری میں کوئی دوسری کمپنی اسی اچھے کو قربان کر کے عظیم بننے کی تیاری کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے زیادہ تر کمپنیاں اچھی سے عظیم نہیں بنتی کیونکہ وہ اچھی ہوتی ہیں،
ان میں وہ بے چینی، وہ آگ ہی ختم ہو جاتی ہے جو غیر معمولی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ مصنف کو اس کتاب کا خیال بھی اسی نقطے سے آیا تھا۔ ان کی پچھلی کتاب تھی بلٹ ٹو لاسٹ، جو ان کمپنیوں کے بارے میں تھی جو شروع سے ہی عظیم تھیں۔ تو ایک کانفرنس میں ایک مینجمنٹ کنسلٹنٹ نے ان سے کہا کہ آپ کی وہ کتاب تو بہترین ہے، لیکن ہم میں سے زیادہ تر لوگ ایسی کمپنیوں میں کام نہیں کرتے جو ہمیشہ سے عظیم تھیں۔ ہمارا اصل چیلنج تو یہ ہے کہ ایک اچھی کمپنی کو عظیم کیسے بنایا جائے۔ یہ کتاب اسی چیلنج کا جواب ہے۔ بالکل، اور اس چیلنج کا جواب ڈھونڈتے ہوئے جب ٹیم نے ان 11 عظیم کمپنیوں کے اندر جھانکا تو سب سے پہلی اور سب سے حیران کن چیز جو انہیں نظر آئی وہ ان کے لیڈرز کی شخصیت تھی۔ اچھا، یہاں مجھے اندازہ ہے کہ زیادہ تر لوگ کیا سوچیں گے۔ یقیناً ان کے لیڈرز بہت کرشماتی ہوں گے، مشہور سپر سٹار قسم کے، وہ لوگ جو میڈیا میں چھائے رہتے ہیں، جن کی تقریروں سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، جیسے اسٹیو جابز یا جیک ویلچ۔ کیم نے بھی بالکل یہی سوچا تھا۔ انہیں لگا کہ ان عظیم تبدیلیوں کے پیچھے ضرور کوئی بڑی شخصیت، کوئی ہیرو ہوگا جس نے اکیلے ہی کمپنی کو بدل دیا، لیکن ڈیٹا نے اس خیال کو مکمل طور پر رد کر دیا۔ ان 11 میں سے 10 کمپنیوں کے لیڈرز ایسے تھے جو کمپنی کے اندر سے ہی آئے تھے۔ وہ مشہور نہیں تھے، میڈیا کی توجہ سے بھاگتے تھے، اور ان کی شخصیت میں کوئی دکھاوا نہیں تھا۔ وال اسٹریٹ جرنل جیسے اخبارات نے ان کے دور میں ان پر کوئی بڑا فیچر آرٹیکل تک نہیں لکھا۔ وہ خاموشی سے اپنا کام کرتے رہے۔ ایک منٹ، تو آپ کہہ رہی ہیں کہ عظیم کمپنیوں کے لیڈرز مشہور سپر سٹار نہیں تھے؟ یہ تو عام تاثر کے بالکل خلاف ہے۔ تو پھر وہ کون تھے؟ ان میں ایسی کیا خاص بات تھی؟ مصنف نے انہیں ایک خاص نام دیا، لیول 5 لیڈر۔ یہ لیڈرشپ کی ایک ایسی قسم ہے جو سب سے اونچی سطح پر ہے۔ اس سے نیچے 4 اور لیولز ہیں، جیسے قابل فرد، ٹیم ممبر، قابل مینیجر اور مؤثر لیڈر، لیکن لیول 5 ان سب سے اوپر ہے۔ اور یہ 2 ایسی خوبیوں کا ایک نایاب امتزاج ہے جو بظاہر ایک دوسرے کی ضد لگتی ہیں۔ اور وہ 2 خوبیاں کیا ہیں؟ پہلی ہے شدید ذاتی انکساری، یعنی ایکسٹریم پرسنل ہیوملٹی، اور دوسری ہے غیر معمولی پیشہ ورانہ عزم، انٹینس پروفیشنل ول۔ انکساری اور عزم، عام طور پر تو ہم ان دونوں کو الگ الگ دیکھتے ہیں۔ ایک منکسر المزاج شخص کو ہم اکثر نرم طبع سمجھتے ہیں، اور ایک پرعزم شخص کو تھوڑا سخت اور خود پسند۔ یہ دونوں ایک ساتھ کیسے کام کرتے ہیں؟ یہی لیول 5 لیڈرشپ کا جادو ہے۔ ان کی انکساری کا مطلب کمزوری نہیں ہے، وہ اپنی ذات کے لیے منکسر ہوتے ہیں، لیکن اپنے ادارے کے مقصد کے لیے انتہائی پرعزم اور بے رحم بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ شرمیلے ہو سکتے ہیں، لیکن بے خوف بھی ہوتے ہیں۔ وہ اپنی ذات کو کبھی اہمیت نہیں دیتے، لیکن اپنی کمپنی کو دنیا میں بہترین بنانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ ان کا مقصد اپنی ذات کو مشہور کرنا نہیں، بلکہ ادارے کو عظیم بنانا ہوتا ہے۔ وہ اپنی کامیابی کے لیے نہیں، بلکہ ادارے کی دیر پا کامیابی کے لیے جیتے ہیں۔ سننے میں تو یہ بہت اچھا لگتا ہے، لیکن کیا یہ ممکن نہیں کہ یہ انکساری صرف ایک دکھاوا ہو؟ آج کل کے دور میں جہاں پرسنل برانڈنگ اتنی اہم ہے، کیا یہ صرف ایک ہوشیار حکمت عملی نہیں ہو سکتی تاکہ لوگ آپ کو پسند کریں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ کتاب اس کا جواب دیتی ہے۔ یہ انکساری اس لیے حقیقی ہوتی ہے کیونکہ اس کا ثبوت دہائیوں پر محیط نتائج سے ملتا ہے۔ ایک ہوشیار حکمت عملی یا دکھاوا چند سال تو چل سکتا ہے، لیکن 15-20 سال تک مسلسل غیر معمولی نتائج دینا اور پھر بھی کامیابی کا سہرا خود پر نہ لینا، یہ کسی اداکاری سے ممکن نہیں۔ یہ شخصیت کی گہرائی سے آتا ہے۔ ان لیڈرز کے لیے کمپنی کی کامیابی ان کی ذاتی انا سے کہیں زیادہ اہم ہوتی ہے۔ کتاب میں اس کی کوئی ٹھوس مثال ہے جو اس تصور کو سمجھنے میں مدد دے؟ بہترین مثال کمبرلی کلارک کے سی ای او ڈیرون اسمتھ کی ہے۔ جب 1971 میں انہیں سی ای او بنایا گیا تو وہ کمپنی کے ایک سادہ مزاج، خاموش طبع وکیل تھے۔ وہ خود کو اس عہدے کے لیے اہل نہیں سمجھتے تھے، یہاں تک کہ بورڈ کے ایک ڈائریکٹر نے تو انہیں الگ لے جا کر یہ یاد بھی دلایا کہ ان میں اس پوزیشن کے لیے کچھ قابلیتوں کی کمی ہے۔ یعنی وہ کوئی روایتی پراعتماد لیڈر نہیں تھے؟ بالکل نہیں، وہ دکھاوے سے مکمل طور پہ پاک تھے۔ اپنی چھٹیاں وسکونسن میں اپنے کھیت پر گزارتے تھے، جہاں وہ ٹریکٹر چلاتے، گڑھے کھودتے اور پتھر ہٹاتے۔ ان کے دوست ان کے 2 ہی شوق بتاتے تھے، ایک ان کا فارم
اور دوسرا ان کی کمپنی۔ جب ایک صحافی نے ان سے ان کے مینجمنٹ سٹائل کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اپنے موٹے چشمے کے پیچھے سے اسے دیکھا۔ ایک لمبی خاموشی کے بعد صرف ایک لفظ کہا، نرالا، یعنی ایکسنٹرک۔ یہ تو اس لیڈر کی تصویر سے بالکل مختلف ہے جو ہمارے ذہنوں میں ہوتی ہے، لیکن آپ نے دوسری خوبی کا ذکر کیا تھا، غیر معمولی پیشہ ورانہ عزم۔ ان کی اس سادگی کے پیچھے وہ عزم کہاں نظر آیا؟ اس عزم کا امتحان بہت جلد اور بہت سختی سے ہوا۔ سی ای او بننے کے صرف 2 ماہ بعد ڈاکٹروں نے انہیں بتایا کہ انہیں ناک اور گلے کا کینسر ہے اور ان کے پاس زندہ رہنے کے لیے 1 سال سے بھی کم وقت ہے۔ انہوں نے یہ بات بورڈ کو بتائی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیا کہ وہ ابھی مرے نہیں ہیں اور نہ ہی ان کا جلد مرنے کا کوئی ارادہ ہے۔ وہ اپنے کام کے سخت شیڈول پر قائم رہے، ہر ہفتے علاج کے لیے ہیوسٹن جاتے اور پھر مزید 25 سال تک زندہ رہے، جن میں سے 20 سال وہ سی ای او کے عہدے پر فائز رہے۔ یہ تو ناقابل یقین ہے، یہ ان کے ذاتی عزم کو ظاہر کرتا ہے، لیکن یہ پیشہ ورانہ عزم میں کیسے تبدیل ہوا؟ یہ تب ظاہر ہوا جب انہوں نے کمپنی کی تاریخ کا سب سے بڑا، سب سے جرأت مندانہ اور بظاہر سب سے غیر منطقی فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنی ایگزیکٹو ٹیم کے ساتھ مہینوں تجزیہ کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ کمپنی کا بنیادی کاروبار یعنی کوٹڈ پیپر بنانا ایک مردہ گھوڑے کی طرح ہے۔ اس میں منافع کی شرح بہت کم تھی اور مستقبل تاریک تھا۔ یہ کاروبار انہیں کبھی عظیم نہیں بنا سکتا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ انہوں نے کہا، ملز بیچ دو، سیل دی ملز۔ انہوں نے کمپنی کی تمام پیپر ملز، حتیٰ کہ وسکونسن میں واقع وہ مل بھی جس کے نام پر کمپنی کا نام تھا، بیچنے کا فیصلہ کیا اور تمام سرمایہ کنزیومر پروڈکٹس کے کاروبار میں لگا دیا، جہاں ان کا مقابلہ پروکٹر اینڈ گیمبل یعنی P&G اور اسکاٹ پیپر جیسی دیو قامت کمپنیوں سے تھا۔ یہ ایسا ہی تھا جیسے کوئی مقامی کشتی رانی کا کلب عالمی اولمپکس میں حصہ لینے کا فیصلہ کر لے۔ اس فیصلے پر باہر کی دنیا کا کیا ری ایکشن تھا؟ وال سٹریٹ اور بزنس میڈیا نے اسے کیسے دیکھا؟ سب نے اسے بے وقوفی قرار دیا۔ بزنس میڈیا نے اس اقدام کو احمقانہ کہا۔ وال سٹریٹ کے تجزیہ کاروں نے سٹاک کی ریٹنگ کم کر دی۔ انہیں لگا کہ P&G جیسی کمپنی کے سامنے kimberly clark کا کوئی موقع نہیں، لیکن اسمتھ اپنے عزم پر قائم رہے۔ انہوں نے اپنی کشتیاں جلا دی تھیں، اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا، صرف ایک ہی آپشن تھا، کامیاب ہوں یا ختم ہو جائیں۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اس فیصلے کے بعد اگلے 20 سالوں میں ڈاون سمتھ کی قیادت میں kimberly clark نے نہ صرف P&G کا مقابلہ کیا بلکہ اسے کئی اہم شعبوں میں شکست بھی دی۔ وہ دنیا کی صفحے اول کی پیپر بیسڈ کنزیومر پروڈکٹس کمپنی بن گئیں۔ ان کے 20 سالہ دور میں کمپنی کی اسٹاک ریٹرن مارکیٹ کی اوسط سے 4.1 گنا زیادہ تھی۔ یہ ایک ایسی تبدیلی تھی جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ اور اس سب کے بعد بھی وہ منکسر اور مزاج ہی رہے۔ اتنی بڑی کامیابی کا سہرا انہوں نے کیسے لیا؟ یہی تو لیول 5 لیڈرشپ کی اصل روح ہے۔ جب ریٹائرمنٹ کے بعد ایک صحافی نے ان سے ان کی اس غیر معمولی کارکردگی کا راز پوچھا تو انہوں نے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی۔ انہوں نے انتہائی انکساری سے ایک لمحہ سوچ کر کہا، میں نے کبھی اس نوکری کے لیے اہل بننے کی کوشش نہیں چھوڑی۔ وہ آخر تک خود کو ایک طالب علم ہی سمجھتے رہے جو ہمیشہ بہتر بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو آج ہم نے 2 بنیادی تصورات کو سمجھا۔ پہلا یہ کہ اچھا ہونا آپ کو مطمئن اور سست بنا سکتا ہے، اور یہی عظیم بننے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اور اس رکاوٹ کو عبور کرنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ کوئی بیرونی بحران نہیں بلکہ اندرونی قیادت ہے۔ اور وہ قیادت ہے لیول 5 لیڈرشپ جو ڈاون سمتھ جیسے لوگوں میں نظر آتی ہے۔ ایک ایسی قیادت جو ذاتی انا سے پاک ہے لیکن اپنے مقصد کے لیے فولاد کی طرح مضبوط ہے۔ ڈاون سمتھ کی مثال تو واقعی کمال ہے، لیکن کیا یہ صرف انحصاری اور عزم کا کھیل ہے؟ یا ان لیڈرز کے روزمرہ کے فیصلوں اور سوچنے کے انداز میں بھی کوئی خاص پیٹرن نظر آتا ہے؟ بالکل، یہ تو صرف شروعات ہے۔ لیول 5 لیڈرشپ کی اور بھی بہت سی جہتیں ہیں جو ان کے فیصلوں میں جھلکتی ہیں۔ یہ صرف شخصیت کا معاملہ نہیں، یہ ایک پورا سوچ کا نظام ہے۔ تو اگلے حصے میں ہم اسی گہرائی میں اتریں گے۔
ہم لیول 5 لیڈرشپ کی دوسری خصوصیات کو مزید تفصیل سے جانیں گے۔ ہم یہ سمجھیں گے کہ جب چیزیں اچھی ہوتی ہیں تو یہ لیڈرز کامیابی کا سہرا کس کو دیتے ہیں، اور جب کچھ غلط ہوتا ہے تو ناکامی کی ذمہ داری کون لیتا ہے، جسے کتاب میں کھڑکی اور آئینہ یعنی دا ونڈو اینڈ دا مرر کا دلچسپ تصور کہا گیا ہے، اور یہ بھی کہ ان کی ذاتی خواہشات کمپنی کی عظیم کامیابی کے سامنے کیسے ماند پڑ جاتی ہیں۔ اس گہرے تجزیے کو جاری رکھنے کے لیے مائنڈ ورس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ پچھلی بار ہم نے اس کتاب کے بنیادی سوال کی کھوج کی تھی کہ آخر کچھ کمپنیاں اچھی ہونے کی سطح سے نکل کر ہمیشہ کے لیے عظیم کیسے بن جاتی ہیں۔ جی، اور ہم نے اس بہت ہی دلچسپ نظریے پر بھی بات کی تھی کہ اکثر اچھا ہونا ہی عظیم بننے کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے۔ بالکل، کیونکہ جب سب کچھ ٹھیک چل رہا ہو تو وہ شدید ضرورت یا وہ دباؤ محسوس ہی نہیں ہوتا جو کسی کو غیر معمولی بننے پر مجبور کرے۔ صحیح، ایک آرام دہ سطح پر آ کر سب قانے ہو جاتے ہیں۔ تو آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں اور اس تحقیق کے پہلے اور شاید سب سے حیران کن نتیجے پر گہرائی سے بات کریں گے، جو ہے باب نمبر 2، لیول 5 لیڈرشپ۔ اور کتاب کے مطابق یہ وہ بنیاد ہے جس کے بغیر عظمت کی عمارت کھڑی ہی نہیں ہو سکتی۔ تو آئیے اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ اچھا، یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جم کالنز اور ان کی جو تحقیقی ٹیم تھی وہ اس تصور کی تلاش میں نہیں نکلی تھی۔ اچھا، جی، در حقیقت تحقیق کے شروع میں تو انہیں واضح ہدایت تھی کہ وہ لیڈرز کے کردار کو زیادہ اہمیت نہ دیں۔ ایک منٹ، یہ کیسی بات ہوئی؟ مطلب وہ جان بوجھ کر ایک ممکنہ جواب کو نظر انداز کر رہے تھے؟ اس سے تو ان کے نتائج پر تعصب کا الزام لگ سکتا تھا۔ آپ کا نقطہ بالکل درست ہے، اور یہی اس دریافت کو اور بھی زیادہ طاقتور بناتا ہے۔ ٹیم نے پوری کوشش کی کہ لیڈرشپ کو مرکزی حیثیت نہ دیں، وہ ایک زیادہ منظم، ایک سسٹم پر مبنی جواب ڈھونڈ رہے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ لیکن جو ڈیٹا سامنے آیا اس نے انہیں مجبور کر دیا۔ ایک نمونہ، ایک پیٹرن بار بار ابھر کر سامنے آ رہا تھا جسے نظر انداز کرنا ناممکن تھا۔ اور وہ پیٹرن کیا تھا؟ ہر وہ کمپنی جو اچھے سے عظیم بنی، اس کی تبدیلی کے دور میں قیادت ایک خاص قسم کے لیڈر کے ہاتھ میں تھی۔ اسی کو کالنز نے لیول 5 لیڈر کا نام دیا۔ اور یہ لیڈر ویسے بالکل نہیں تھے جیسا ہم عام طور پر سوچتے ہیں، مطلب کوئی بہت کرشماتی شخصیت، کوئی مشہور سیلیبریٹی یا اخبارات کی سرخیوں میں رہنے والا کوئی بڑا نام۔ جی نے بالکل نہیں، یہ لوگ تو اکثر پردے کے پیچھے رہنے والے تھے۔ کتاب میں لیڈرشپ کے 5 درجے بیان کیے گئے ہیں۔ آئیے ان کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں تاکہ سمجھ آئے کہ لیول 5 اتنا خاص کیوں ہے۔ ضرور، تو سب سے پہلے ہے لیول 1، اعلیٰ صلاحیتوں کا حامل فرد۔ یہ وہ شخص ہے جو اپنے علم، اپنی مہارت اور اچھی عادات سے بہترین کام کرتا ہے، یعنی ایک باصلاحیت انفرادی کارکن۔ بالکل۔ اس کے بعد آتا ہے لیول 2، ٹیم کا فعال رکن۔ یہ شخص اپنی ذاتی صلاحیتوں کو ٹیم کے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ صحیح۔ پھر لیول 3 آتا ہے، قابل مینیجر۔ یہ وہ شخص ہے جو لوگوں اور وسائل کو، مطلب ریسورسز کو مؤثر طریقے سے منظم کرتا ہے تاکہ جو پہلے سے طے شدہ اہداف ہیں وہ حاصل کیے جا سکیں۔ یہاں تک تو زیادہ تر تنظیموں میں لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ جی، اب ہم اس درجے پر آتے ہیں جہاں زیادہ تر اچھی کمپنیاں پہنچ کر رک جاتی ہیں، لیول 4، مؤثر لیڈر۔ مؤثر لیڈر۔ یہ لیڈر ایک واضح ویژن کے لیے ادارے میں عزم پیدا کرتا ہے اور اعلیٰ کارکردگی کے حصول کے لیے لوگوں کو تحریک دیتا ہے۔ یہ وہ لیڈرز ہیں جن کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، جنہیں بزنس میگزینز کے سرورق پر دیکھتے ہیں۔ لیکن عظمت کا سفر اس سے بھی آگے ہے۔ لیول 5، ایگزیکٹو۔ یہی وہ درجہ ہے جو اچھے کو عظیم سے الگ کرتا ہے، اور کولنز کے مطابق یہ لیڈر 2 متضاد خصوصیات کا ایک انوکھا امتزاج ہوتا ہے۔ کون سی 2 خصوصیات؟ ذاتی عاجزی یعنی پرسنل ہیوملٹی، اور پیشہ ورانہ عزم یعنی پروفیشنل ول۔ ذاتی عاجزی اور پیشہ ورانہ عزم، یہ الفاظ ایک ساتھ سننے میں عجیب لگتے ہیں نا؟ بالکل۔ عام طور پر ہم عاجز شخص کو نرم مزاج اور پختہ عزم والے کو تھوڑا جارحانہ سمجھتے ہیں۔ جی، لیکن لیول 5 لیڈر ان دونوں کو اپنی شخصیت میں یکجا کر لیتا ہے، اور یہ اس لیے اتنا طاقتور ہے کیونکہ یہ لیڈر کی انا کو، اس کی ایگو کو مساوات سے ہی ہٹا دیتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟
مطلب جب ملازمین دیکھتے ہیں کہ لیڈر ذاتی فائدے یا شہرت کے لیے نہیں بلکہ ادارے کے عظیم مستقبل کے لیے لڑ رہا ہے تو وہ بھی سب کچھ داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ اعتماد اور وفاداری کی وہ سطح پیدا کرتا ہے جو صرف کرشمہ یا اختیار کبھی نہیں کر سکتا۔ واہ، اس کو سمجھنے کے لیے کتاب میں کمبرلی کلارک کے CEO ڈارون اسمتھ کی مثال دی گئی ہے۔ وہ اس تصور کی بہترین تصویر کشی کرتی ہے۔ وہ کون تھے؟ ڈارون اسمتھ کوئی باہر سے آئے ہوئے سٹار نہیں تھے، وہ کمپنی کے اندر کام کرنے والے ایک وکیل تھے، بہت شرمیلے، سادہ مزاج اور نرم گو انسان تھے۔ اچھا، جب بورڈ نے انہیں CEO بنایا تو ایک ڈائریکٹر نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس کام کے لیے موزوں ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل نے ان کی تقرری پر ایک آرٹیکل لکھا جس کا عنوان تھا کمپنی کے اندر سے غیر معروف شخص۔ تو پھر ان کی اس ظاہری سادگی کے پیچھے چھپا کیا تھا؟ ایک فولادی ناقابل شکست عزم۔ آپ اندازہ کریں، CEO بننے کے صرف 2 مہینے بعد انہیں گلے کے کینسر کی تشخیص ہوئی۔ اوہ، وقت ہے انہوں نے بورڈ کو بتایا اور کہا کہ میں کام جاری رکھوں گا جب تک میں کر سکتا ہوں۔ وہ مزید 25 سال زندہ رہے، جن میں سے 20 سال وہ CEO رہے۔ یہ تو ناقابل یقین ہے، اور اسی عزم کے ساتھ انہوں نے کمپنی کی تعریف کا سب سے جرأت مند فیصلہ بھی کیا۔ جی، انہوں نے اور ان کی ٹیم نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ کمپنی کا روایتی کاغذی ملوں کا کاروبار، جو ان کا بنیادی کاروبار تھا، اب انہیں عظمت کی طرف نہیں لے جا سکتا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے وہ ملیں ہی بیچ دیں۔ کیا اپنا بنیادی کاروبار ہی بیچ دیا؟ جی، حتیٰ کہ وہ مل بھی جو کمپنی کے بانی شہر کمبرلی، وسکونسن میں تھیں۔ یہ ایسا ہی تھا جیسے کوئی اپنی تاریخ اور اپنی شناخت کا ایک حصہ بیچ دے۔ پھر سرمایہ کہاں لگایا؟ سارا سرمایہ کنزیومر پروڈکٹس پر لگا دیا، جیسے کہ ہگیز ڈائپرز اور کلینیکس ٹیشوز۔ اس وقت وال اسٹریٹ اور میڈیا نے اس فیصلے کو سراسر بے وقوفی قرار دیا۔ تجزیہ کاروں نے ان کی سٹاک ریٹنگ گرا دیں، لیکن اسمتھ اپنے فیصلے پر ڈٹے رہے۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ 20 سال بعد کیا ہوا؟ 20 سال بعد کمبرلی کلارک دنیا کی صفِ اول کی کنزیومر پیپر کمپنی بن چکی تھی۔ اس نے اپنے سب سے بڑے حریفوں پراکٹر اینڈ گیمبل اور اسکاٹ پیپر سب کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ کمال ہے۔ ان کے دور میں کمپنی کے سٹاک نے مارکیٹ اوسط سے 4.1 گنا بہتر کارکردگی دکھائی۔ یہ تو پیشہ ورانہ عزم کی ایک شاندار مثال ہے، لیکن ان کی ذاتی عاجزی کا کیا؟ وہ کیسی تھی؟ وہ شہرت سے بالکل دور بھاگتے تھے۔ ایک دفعہ ایک صحافی نے ان سے ان کے مینجمنٹ سٹائل کے بارے میں پوچھا۔ جی، انہوں نے اپنے موٹے چشمے کے پیچھے سے اسے دیکھا، ایک لمبی خاموشی اختیار کی اور پھر صرف ایک لفظ کہا، نرالا۔ نرالا، ایکسنٹرک۔ جی، بس اتنا ہی۔ سوچیں، آج کا کوئی CEO ایسا جواب دے تو ٹویٹر پر کیا طوفان مچ جائے گا۔ لیکن یہی سادگی ان کی طاقت تھی۔ وہ ہیرو نہیں بننا چاہتے تھے، وہ صرف ایک عظیم کمپنی بنانا چاہتے تھے۔ یہ ناقابل یقین ہے، آج کل کے دور میں جہاں CEO کی شہرت، ان کی شخصیت کمپنی کی سٹاک کی قیمت پر اثر انداز ہوتی ہے، کیا اس طرح کی عاجزی ممکن بھی ہے؟ کیا یہ ایک غیر حقیقی معیار نہیں ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور کتاب کے مطابق یہ صرف ممکن ہی نہیں بلکہ پائیدار عظمت کے لیے ضروری ہے۔ کوئی اور مثال ہے اس کی؟ جی، ایک اور بہترین مثال جلیٹ کے CEO کولمن مکلر کی ہے۔ 1980s کی دہائی میں ان کی کمپنی پر 3 بار ہاسٹائل ٹیک اوورز یعنی مخالفانہ قبضے کی کوشش کی گئی۔ اور اگر وہ اس قبضے کو ہونے دیتے تو شیئر ہولڈرز کو فوری طور پر بہت بڑا منافع ملتا اور موکلر خود بھی ذاتی طور پر لاکھوں ڈالر کما سکتے تھے۔ مطلب ایک آسان راستہ تھا۔ بالکل، بہت آسان راستہ تھا۔ لیکن موکلر، جو ایک نرم مزاج اور شائستہ انسان تھے، نے کمپنی کو بچانے کے لیے اپنی پوری طاقت سے جنگ لڑی۔ وہ شیئر ہولڈرز کو ذاتی طور پر فون کیا، ان سے درخواست کی کہ وہ کمپنی پر بھروسہ رکھیں۔ وہ جانتے تھے کہ کمپنی خفیہ طور پر ایک انقلابی پروڈکٹ سینسر ریزر پر کام کر رہی ہے جس پر اربوں ڈالر لگائے جا چکے تھے۔ اچھا، انہیں یقین تھا کہ یہ پروڈکٹ کمپنی کے مستقبل کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گی، تو انہوں نے کمپنی کے طویل مدتی مستقبل کو قلیل مدتی ذاتی فائدے پر ترجیح دی۔ یہ بہت دلچسپ ہے کہ یہ دونوں لیڈرز اسمتھ اور موکلر
اپنی کامیابی کا کریڈٹ خود نہیں لے رہے۔ اور یہ مجھے کتاب کی ایک اور زبردست آئیڈیا کی یاد دلاتا ہے، کھڑکی اور آئینے والا۔ جی، یہ لیول 5 لیڈرشپ کا ایک کلیدی پہلو ہے، کھڑکی اور آئینے کا نظریہ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جب کمپنی کامیاب ہوتی ہے یا کچھ اچھا ہوتا ہے تو لیول 5 لیڈر کھڑکی سے باہر دیکھتا ہے۔ باہر دیکھتا ہے؟ ہاں، وہ کامیابی کا سہرا دوسروں کو دیتا ہے، اپنی ٹیم کو، اپنے ساتھیوں کو، یا بعض اوقات صرف اچھی قسمت کو۔ وہ کبھی نہیں کہتا یہ میں نے کیا۔ اور لیکن جب نتائج خراب آتے ہیں یا کوئی غلطی ہوتی ہے؟ تو وہ آئینے میں دیکھتا ہے، اچھا، وہ پوری ذمہ داری قبول کرتا ہے، کوئی بہانہ نہیں، کسی اور پر الزام نہیں، وہ کہتا ہے یہ میری ذمہ داری ہے۔ اور جو کمپنیاں اچھی تو تھیں لیکن عظیم نہ بن سکیں، ان کے لیڈرز وہاں تصویر بالکل الٹ تھی، وہ اس کے بالکل برعکس کرتے تھے۔ کیسے؟ کامیابی کے وقت وہ آئینے میں دیکھ کے سارا کریڈٹ خود لیتے، اپنی ذہانت کی، اپنی حکمت عملی کی، اپنی قیادت کی تعریف کرتے تھے۔ اور ناکامی کے وقت؟ ناکامی کے وقت وہ کھڑکی سے باہر دیکھ کے معیشت پر، مارکیٹ پر یا اپنے ملازمین پر الزام لگا دیتے۔ ان کی انا، ان کی ایگو ہمیشہ کمپنی سے بڑی ہوتی تھی۔ یہ تو بہت بڑا فرق ہے۔ لیول 5 لیڈر کبھی بھی اپنی ذات کو کمپنی سے بڑا نہیں ہونے دیتا۔ اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے جانے کے بعد کمپنی اور زیادہ مضبوط ہو۔ بالکل، وہ اپنے جانشینوں کو کامیابی کے لیے تیار کرتے ہیں تاکہ ان کی میراث ادارہ ہو، نہ کہ ان کی اپنی شخصیت۔ تحقیق میں ایک اور حیران کن بات بھی تو سامنے آئی تھی، کون سی؟ یہی کہ 11 میں سے 10 عظیم کمپنیوں کے لیڈر کمپنی کے اندر سے ہی ترقی کر کے اس مقام تک پہنچے تھے۔ جی، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ وہ کوئی باہر سے لائے گئے مشہور CEO نہیں تھے جو اپنی شہرت اور بڑے نام کے ساتھ آتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو خاموشی سے اپنا کام کرتے رہے اور جب موقع ملا تو انہوں نے کمپنی کو عظمت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ تو پھر یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خصوصیات یعنی ذاتی عاجزی اور پیشہ ورانہ عزم سیکھی جا سکتی ہیں، یا یہ کسی شخص کی شخصیت کا پیدائشی حصہ ہوتی ہیں؟ کولنز اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، کولنز اس بارے میں محتاط طور پر پرامید ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ کوئی بھی لیول 5 بن سکتا ہے، اچھا، لیکن وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص میں ان خصوصیات کا بیج موجود ہے، مطلب وہ انا پرست نہیں ہے اور اس میں نتائج دینے کی خواہش ہے، تو وہ شعوری کوشش اور نظم و ضبط کے ذریعے ان خصوصیات کو پروان چڑھا سکتا ہے۔ تو یہ ایک انتخاب ہے۔ جی، یہ ایک انتخاب ہے۔ آپ انتخاب کر سکتے ہیں کہ آپ آئینے میں کب دیکھیں گے اور کھڑکی سے باہر کب۔ یہ واقعی ایک طاقتور خیال ہے۔ تو لیول 5 لیڈرشپ عظمت کی طرف پہلا اور سب سے اہم قدم ہے۔ بالکل۔ لیکن ایک بار جب صحیح لیڈر مل جائے تو اس کا اگلا قدم کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ فوری طور پر ایک نیا ویژن بناتا ہے یا کوئی نئی حکمت عملی تیار کرتا ہے؟ کتاب کے مطابق جواب یہاں بھی بہت حیران کن ہے۔ جی بالکل، عظیم کمپنیاں کسی بھی فیصلے سے پہلے سب سے پہلے لوگوں پر توجہ دیتی ہیں۔ وہ حکمت عملی یا سمت کا تعین بعد میں کرتی ہیں۔ اور یہی ہمارے اگلے حصے کا موضوع ہوگا۔ ہم یہ جانیں گے کہ عظیم کمپنیاں پہلے کون پھر کیا کے اصول پر کیسے عمل کرتی ہیں۔ آج کی گفتگو کے بعد میرے ذہن میں ایک سوال ابھر رہا ہے، کیا؟ یہ کہ ہمارے ارد گرد ہماری اپنی تنظیموں اور معاشرے میں کتنے ہی لیول 5 لیڈر موجود ہیں جنہیں ہم شاید پہچان ہی نہیں پاتے۔ صرف اس لیے کہ وہ شہرت کی روشنی میں نہیں کھڑے۔ جی، بلکہ خاموشی سے غیر معمولی نتائج دے رہے ہیں۔ اور یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ اگر یہ خصوصیات واقعی ایک انتخاب ہیں تو ہم خود اپنی زندگی اور کام میں کھڑکی اور آئینے کے اصول کو کیسے اپنا سکتے ہیں، چاہے ہم کسی بھی سطح پر کام کر رہے ہوں۔ اس پر ضرور سوچئے گا۔ پچھلی بار ہم نے لیول 5 لیڈرشپ کی بہت ہی دلچسپ بنیوں میں گھوتا لگایا تھا۔ ایسے لیڈرز جو ذاتی طور پہ انتہائی منکسر المزاج تھے، لیکن پیشہ ورانہ طور پر ان کا عزم بالکل چٹان کی طرح مضبوط تھا۔ بالکل۔ اور کمبرلی کلارک کے ڈیرن اسمتھ جیسی مثالیں ہمارے سامنے آئیں جو بظاہر تو عام لوگ لگتے تھے، لیکن انہوں نے غیر معمولی نتائج پیدا کیے۔ ہاں، غیر معمولی نتائج۔
اور ان لیڈرز کے بارے میں جو سب سے حیران کن بات تھی وہ یہ تھی کہ وہ تبدیلی کا آغاز کسی بڑے ویژن یا نئی حکمت عملی کے اعلان سے نہیں کرتے تھے۔ صحیح، روایتی سوچ تو یہی ہے کہ ایک عظیم لیڈر آتا ہے، ایک نیا راستہ دکھاتا ہے اور سب اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ جی، لیکن ان کا نقطۂ آغاز بالکل مختلف تھا، اور سچ پوچھیں تو تھوڑا الٹا تھا۔ وہ سب سے پہلے لوگوں پر توجہ دیتے ہیں، بالکل۔ اور یہی آج ہماری گفتگو کا مرکز ہے۔ باب 3 کا بنیادی اصول، جسے کتاب پہلے کون پھر کیا کہتی ہے، یعنی فرسٹ ہو دین واٹ۔ تو آئیے اس گتھی کو سلجھاتے ہیں کہ عظیم کمپنیاں بنانے والے پہلے بس میں سوار ہونے والے لوگوں پر اتنی توجہ کیوں دیتے ہیں اور منزل کا فیصلہ بعد میں کیوں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ کتاب اس خیال کو سمجھانے کے لیے ایک بہت سادہ لیکن گہری مثال استعمال کرتی ہے، ایک بس کا استعارہ۔ جی، بس کا استعارہ۔ عظیم لیڈروں نے پہلے بس میں صحیح لوگوں کو سوار کیا، غلط لوگوں کو بس سے اتارا اور صحیح لوگوں کو صحیح نشانتوں پر بٹھایا۔ اور یہ سب کرنے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ بس کو کہاں لے کر جانا ہے۔ جی ہاں، اس کے بعد یہ سوچنے میں بہت آسان لگتا ہے، لیکن عملی طور پر یہ بزنس کی روایتی سوچ کے بالکل خلاف ہے۔ بالکل، عام طور پر کمپنیاں پہلے ایک منزل طے کرتی ہیں، ایک ویژن، ایک اسٹریٹجی، اور پھر اس منزل تک پہنچنے کے لیے لوگوں کو بھرتی کرتی ہیں۔ لیکن کیا یہ بات تھوڑی عجیب نہیں لگتی؟ میرا مطلب ہے، عام طور پر تو پہلے منزل طے کی جاتی ہے، پھر سفر شروع ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو بس میں بٹھا کر یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ابھی سوچا نہیں کہاں جانا ہے۔ ہاں، لوگ تو یہی پوچھیں گے کہ بھئی ہم جا کہاں رہے ہیں۔ بالکل، یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور کتاب اس کا جواب 3 ٹھوس حقیقتوں سے دیتی ہے۔ اچھا، پہلی حقیقت ہے موافقت، یعنی اڈیپٹیبلٹی۔ اگر لوگ بس میں اس لیے سوار ہوئے ہیں کہ اس میں کون کون سفر کر رہا ہے، نہ کہ اس لیے کہ بس کہاں جا رہی ہے، تو راستے میں سمت تبدیل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اچھا، ٹیم کا بھروسہ ایک دوسرے پر ہوتا ہے، منزل پر نہیں۔ اگر آپ کو اچانک راستہ بدلنا پڑے کیونکہ باہر کی دنیا بدل گئی ہے، تو لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے۔ یعنی اگر آپ کو سڑک پر اچانک کوئی موڑ لینا پڑے تو لوگ شکایت نہیں کریں گے کہ یہ تو ہماری منزل نہیں تھی، بلکہ وہ کہیں گے ٹھیک ہے، اگر سب ساتھ ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، چلو دیکھتے ہیں آگے کیا ہے۔ بالکل۔ دوسری حقیقت ہے خود احتسابی، یعنی سیلف موٹیویشن۔ جب آپ کے پاس صحیح لوگ ہوتے ہیں تو انہیں تحریک دینے یا ان کا انتظام کرنے کا مسئلہ بڑی حد تک ختم ہو جاتا ہے۔ وہ اندر سے ہی بہترین نتائج دینے اور کچھ عظیم تخلیق کرنے کا حصہ بننے کے لیے خود متحرک ہوتے ہیں۔ تو ان کو باہر سے دھکا لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بالکل نہیں۔ یہ بات تو ٹیم کے ماحول کے لیے بھی بہت اہم ہوگی۔ جب سب لوگ خود سے کام کرنے والے ہوں تو مائکرو مینجمنٹ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اور توانائی لڑائی جھگڑوں یا لوگوں کو کام پر لگانے کے بجائے اصل کام پر لگتی ہے۔ جی، اور تیسری حقیقت جو شاید سب سے اہم ہے، وہ ہے لوگ بمقابلہ ویژن کا تصور۔ اچھا، ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ ویژن سب سے اہم ہے۔ اسٹیو جابز یا ایلون مسک جیسے لیڈرز کا نام ہمیشہ ان کے ویژن کے ساتھ لیا جاتا ہے، لیکن کتاب اس سوچ کو گہرائی سے دیکھتی ہے۔ تو کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ ویژن اہم نہیں؟ نہیں، نقطہ یہ نہیں کہ ویژن اہم نہیں، بلکہ یہ کہ ایک عظیم ویژن غلط لوگوں کے ہاتھوں میں بیکار ہے، جبکہ عظیم لوگ ایک اچھے ویژن کو بھی غیر معمولی بنا سکتے ہیں۔ اچھا، تو کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ کے پاس 2 راستے ہوں، ایک یہ کہ آپ کے پاس بہترین لوگ ہوں لیکن کوئی واضح ویژن نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ آپ کے پاس ایک شاندار ویژن ہو لیکن ٹیم اوسط درجے کی ہو، تو آپ کو پہلا راستہ چننا چاہیے۔ جی ہاں، بالکل، اور ویلز فارگو کی مثال یہاں بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ 1970 کی دہائی میں CEO ڈک کولی کو اندازہ تھا کہ بینکنگ انڈسٹری میں بہت بڑی تبدیلیاں آنے والی ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ تبدیلیاں کیسی ہوں گی۔ تو انہوں نے کیا کیے؟ انہوں نے کوئی پیچیدہ حکمت عملی بنانے کے بجائے انڈسٹری کی سب سے باصلاحیت مینجمنٹ ٹیم بنانے پر توجہ دی۔ ان کا فلسفہ تھا کہ اگر میرے پاس بہترین گھوڑے ہیں تو وہ کسی بھی ریس میں دوڑ لیں گے۔ اور جب بینکنگ میں ڈی ریگولیشن کی لہر آئی تو ویلز فارگو اس طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا، کیونکہ ان کے پاس صحیح لوگ موجود تھے۔ بالکل، انہوں نے کیا سے پہلے کون پر توجہ دی۔ لیکن یہ صحیح لوگوں کو رکھنے اور غلط لوگوں کو ہٹانے کا عمل بہت سخت لگتا ہے۔ یہاں کتاب ایک بہت اہم فرق بتاتی ہے، سخت گیر یعنی ریگرس ہونے اور بے رحم یعنی روتھلیس ہونے میں۔ یہ ایک کلیدی فرق ہے اور اکثر لوگ اسے سمجھ نہیں پاتے۔
بے رحم ہونے کا مطلب ہے مشکل وقت میں لوگوں کو بے دردی سے نکالنا یا بغیر سوچے سمجھے بڑے پیمانے پر چھانٹی کرنا۔ یہ ایک وقتی اور منفی رد عمل ہوتا ہے۔ اچھا، جبکہ سخت گیر ہونے کا مطلب ہے ہر سطح پر اور ہر وقت کڑے معیارات کا مستقل اطلاق کرنا۔ یہ ایک ثقافت بن جاتی ہے۔ تو بے رحمی ایک واقعہ ہے جبکہ سخت گیری ایک مستقل سوچ ہے۔ بالکل، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بہترین لوگوں کو اپنی نوکریوں کی فکر نہیں ہوتی اور وہ اپنے کام پر پوری توجہ دے سکتے ہیں۔ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ کارکردگی دکھا رہے ہیں تو وہ محفوظ ہیں، چاہے کمپنی کسی بھی مشکل سے گزر رہی ہو۔ یہ نظام کارکردگی دکھانے والوں کی حفاظت کرتا ہے۔ جی ہاں، اس کی ایک بہترین مثال پھر ویلز فارگو کی ہے۔ جب انہوں نے کراکر بینک کو خریدا، انہوں نے واضح کر دیا کہ یہ انضمام نہیں بلکہ حصول ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اور جرأت مندانہ قدم تھا۔ انہوں نے پہلے ہی دن کراکر کے 600 مینیجرز کو فارغ کر دیا، جو سننے میں بہت بے رحمانہ لگتا ہے۔ ہاں، سطح پر تو یہ بہت بے رحمانہ لگتا ہے، لیکن ہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے صرف کراکر کے لوگوں کو نہیں نکالا۔ اچھا، انہوں نے اپنے کچھ مینیجرز کو بھی جانے دیا جہاں کراکر کے لوگ زیادہ اہل تھے۔ واہ، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ بے رحم نہیں بلکہ سخت گیر تھے۔ ان کا معیار صرف کارکردگی تھا، چاہے وہ شخص ویلز فارگو کا ہو یا کراکر کا۔ تو مطلب ان کا اصول صاف تھا؟ جو لوگ کارکردگی دکھا رہے ہیں ان کی مدد کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ان پر ان لوگوں کا بوجھ نہ ڈالا جائے جو کارکردگی نہیں دکھا رہے ہیں۔ بالکل، یہ ایک ایسا اصول ہے جو کارکردگی دکھانے والوں کو مزید تحریک دیتا ہے۔ جب ایک ٹیم کے بہترین کھلاڑی دیکھتے ہیں کہ کمزور کارکردگی دکھانے والوں کو بھی ساتھ رکھا جا رہا ہے تو ان کا حوصلہ پست ہو جاتا ہے۔ بالکل، سخت گیر ثقافت بہترین لوگوں کی حفاظت کرتی ہے اور سب کے لیے ایک واضح پیغام دیتی ہے کہ یہاں صرف کارکردگی کی قدر ہے۔ یہ سب سننے میں بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ کے پاس صرف A+ لوگ ہوں اور آپ کی ثقافت سخت گیر ہو، لیکن حقیقت میں ایسا کرنا کتنا مشکل ہوگا؟ جی، مشکل تو ہے۔ میرا مطلب ہے ایک مینیجر روزمرہ کے دباؤ میں یہ فیصلے کیسے لے؟ کیا کتاب اس پر کوئی عملی مشورہ دیتی ہے؟ ہاں، اور یہی اس کتاب کی خوبصورتی ہے کہ وہ صرف نظریات نہیں دیتی بلکہ عملی اصول بھی بتاتی ہے۔ اچھا، اس کے لیے 3 ٹھوس اصول بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا اصول بہت سیدھا ہے، جب شک ہو تو بھرتی نہ کریں، تلاش جاری رکھیں۔ لیکن اس پر عمل کرنا تو انتہائی مشکل ہوگا۔ جب آپ پر کام کا بوجھ ہو اور ایک اہم عہدہ خالی ہو تو دل تو یہی کرتا ہے کہ بس کسی کو رکھ لیں تاکہ کام چلتا رہے۔ بالکل، اور یہی عام کمپنیوں اور عظیم کمپنیوں میں فرق ہے۔ عظیم کمپنیاں اس معاملے میں سمجھوتا نہیں کرتی۔ اس کا تعلق پیکارڈز لا سے ہے، جو ڈیوڈ پیکارڈ یعنی ہیولیٹ پیکارڈ کے بانی نے دیا تھا۔ کوئی بھی کمپنی اپنی آمدنی کو اس رفتار سے زیادہ تیزی سے نہیں بڑھا سکتی جس رفتار سے وہ صحیح لوگوں کو شامل کر سکتی ہے۔ یعنی آپ کی ترقی کی رفتار کا انحصار صحیح لوگوں کو تلاش کرنے کی صلاحیت پر ہے؟ جی ہاں، یعنی اگر آپ تیزی سے ترقی کرنے کے لیے غلط لوگوں کو بھرتی کرنا شروع کر دیں تو آپ اپنی ترقی کی بنیاد ہی کمزور کر رہے ہیں۔ صحیح۔ بالکل، سرکٹ سٹی کے CEO ایلن ورٹسل نے اس پر سختی سے عمل کیا۔ جب ان پر تیزی سے بھرتیاں کرنے کا دباؤ تھا تاکہ وہ زیادہ سٹورز کھول سکیں تو انہوں نے کہا، ہم سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اچھا، جب تک صحیح لوگ نہیں مل جاتے ہم کوئی اور راستہ نکالیں گے۔ وہ ترقی کے رفتار کو کم کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن غلط لوگوں کو بس میں سوار کرنے کے لیے نہیں۔ یہ ایک بہت بڑا سبق ہے۔ اکثر کمپنیاں ترقی کے لالچ میں غلط لوگوں کو بھرتی کر لیتی ہیں اور بعد میں اس کی قیمت چکاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو دوسرا اصول کیا ہے؟ دوسرا اصول ہے، جب آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کسی شخص کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے تو عمل کریں۔ مطلب تاخیر نہ کریں۔ تاخیر کرنا سب کے لیے برا ہے۔ یہ اس شخص کے لیے بھی غیر منصفانہ ہے جس سے آپ کو امیدیں ہیں جو وہ پوری نہیں کر پا رہا۔ یہ ٹیم کے لیے بھی برا ہے جن پر اضافی بوجھ پڑتا ہے، اور یقیناً کمپنی کے لیے بھی۔ لیکن اس میں ایک خطرہ بھی ہے، کہیں آپ جلد بازی میں کسی قابل شخص کو ہی نہ نکال دیں۔ بالکل۔ ہو سکتا ہے وہ ایک قابل انسان ہو لیکن بس اس کا موجودہ کردار اس کی صلاحیتوں سے میل نہیں کھاتا۔ شاید وہ بس غلط سیٹ پر بیٹھا ہو۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا، اور کتاب بھی یہی کہتی ہے۔ عمل کرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھیں کہ کہیں وہ شخص بس غلط سیٹ پر تو نہیں بیٹھا۔ اچھا، جلیٹ کے CEO
कोलमन मोकुलर ने अपने पहले 2 सालों का 55% वक्त सिर्फ अपनी टॉप टीम को सही जगहों पर लगाने में सर्व किया। 55%? ये तो बहुत ज्यादा है। जी, उन्होंने लोगों को फौरन निकाला नहीं, बल्कि उनके लिए सही निशस्त तलाश करने की कोशिश की। तो इस मुश्किल फैसले में मदद के लिए कोई तरीका है? हाँ, किताब 2 बहुत ताकतवर सवालात बताती है जो कोई भी मैनेजर खुद से पूछ सकता है। वो क्या है? पहला, अगर आज आपको ये फैसला करना हो तो क्या आप इस शख्स को दोबारा नौकरी पर रखेंगे, ये जानते हुआ कि आप आज क्या जानते हैं? ये सवाल आपको माजी के फैसले के बोझ से आजाद कर देता है। बिल्कुल। और दूसरा सवाल, अगर वो शख्स खुद छोड़कर जाने का कहे तो क्या आपको शदीद मायूसी होगी या खुफिया तौर पर सुकून मिलेगा? अच्छा। अगर जवाब सुकून है तो आपको अपना जवाब मिल गया है। ये सवालात जज्बात को एक तरफ रखकर हकीकत का सामना करने में मदद देते हैं। सही। ठीक है, ये तीसरा उसूल जो किताब में है, सच कहूं तो ये मुझे थोड़ा सा उल्टा लगा। अच्छा, कैसे? आमतौर पर तो यही होता है कि जहां सबसे बड़ी आग लगी हो वहीं आप अपने सबसे काबिल फायर फाइटर को भेजते हैं, है ना? लेकिन किताब कुछ और ही कह रही है। बिल्कुल, और यही गुड टू ग्रेट कंपनियों की सोच का फर्क है। तीसरा उसूल है, अपने बेहतरीन लोगों को अपने सबसे बड़े मौके पर लगाएं, ना कि अपने सबसे बड़े मसाइल पर। लेकिन मसाइल भी तो हल करने हैं। जी, लेकिन इसके पीछे मंतिक बहुत गहरी है। मसाइल को हल करने से आप सिर्फ अच्छे बन सकते हैं। आप एक मसला हल करते हैं और आप वापस सिफर पर आ जाते हैं। यानी आप सिर्फ नुकसान से बचते हैं, कुछ नया हासिल नहीं करते। बिल्कुल। अज़मत हासिल करने के लिए आपको नए इलाके फतह करने होते हैं, और इसके लिए आपको अपने बेहतरीन जनरल्स को मसाइल में उलझाने के बजाय मौके की तरफ भेजना पड़ता है। जब आप अपने बेहतरीन लोगों को मौके पर लगाते हैं तो वो उन मौके को अजीम कामयाबियों में बदल देते हैं। मसाइल तो आपके अच्छे लोग भी हल कर सकते हैं, लेकिन मौके को अजीम बनाना सिर्फ बेहतरीन लोगों का काम है। इसकी कोई मिसाल है? फिलिप मॉरिस की मिसाल यहाँ बिल्कुल जबरदस्त है। 1960 की दहाई में उन्होंने बैनुल अक़वामी मार्केट को अपना सबसे बड़ा मौका समझा, हालांकि उस वक्त उनकी आमदनी का सिर्फ 1% वहां से आता था। सिर्फ 1%? जी, उन्होंने अपने बेहतरीन योगों को, बशमूल अपने मुस्तकबिल के सीईओ जॉर्ज वाइजमैन को, इस काम पर लगाया। जबकि उनका मद्दे मुकाबिल आरजे रेनॉल्ड्स उस वक्त क्या कर रहा था? वो अपने मसाइल पर तवज्जो दे रहे थे। उन्होंने अपने बेहतरीन लोगों को अमेरिका में तंबाकू नोशी के खिलाफ बढ़ती हुई मुहिम से निमटने जैसे मसाइल पर लगा दिया। तो नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि फिलिप मॉरिस ने बैनुल-अक़वामी मार्केट पर गलबा हासिल कर लिया और एक आलमी देव बन गया, जबकि आरजे रेनॉल्ड्स पीछे रह गया। उन्होंने अपने मसाइल हल किए, लेकिन फिलिप मॉरिस ने अपने मौक़ों से फायदा उठाकर अज़मत हासिल की। तो आज हमने ये सीखा कि गुड टू ग्रेट कंपनियों की बुनियाद पहले कौन फिर क्या का असूल है। जी, ये एक अजीम टीम बनाने के बारे में है, क्योंकि जब आपके पास सही लोग होते हैं जो सही निशस्तों पर बैठे होते हैं तो बाकी सब कुछ आसान हो जाता है। समत का तायुन, हिकमत अमली और अमल दरामद सब कुछ अपनी जगह पर आ जाता है। और जब आपके पास सही लोगों की टीम होती है तो आप किसी भी मुश्किल हकीकत का सामना करने के लिए तैयार होते हैं, चाहे वो कितनी ही तल्ख क्यों ना हो। बिल्कुल, और यही हमें हमारे अगले मौजू की तरफ ले जाता है। आज की गुफ्तगू ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी टीमों या मंसूबों में क्या करना है, इस पर कितना वक्त सर्फ करते हैं, इससे पहले कि हमें यकीन हो कि हमारे पास सही कौन मौजूद है। क्या हम मंजिल के बारे में इतने परेशान हैं कि हम ये देखना भूल जाते हैं कि बस में कौन सवार है? अगले हिस्से में हम देखेंगे कि अजीम कंपनियां किस तरह तल्ख हक़ाइक़ का सामना करती हैं और इसके बावजूद कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ती। पिछली बार हमने एक बहुत बुनियादी ख्याल पर बात ख़त्म की थी कि अजीम कंपनियां बनाने का पहला असूल ये नहीं कि क्या करना है, बिल्कुल, बल्कि ये है कि किसके साथ करना है। यानी पहले सही लोगों को बस में सवार करें, गलत लोगों को उतार दें और फिर मिलकर फैसला करें कि बस को कहाँ ले जाना है। और ये ख्याल जितना ताकतवर है उतना ही एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। ठीक है, आपने अपनी ड्रीम टीम इकट्ठी कर ली, सब बेहतरीन लोग आपके साथ हैं, लेकिन क्या होगा अगर आपकी बस पूरी रफ्तार से एक चट्टान की तरफ बढ़ रही हो जिसका आपको अंदाजा ही नहीं? तब क्या होगा?
یہیں پر آج کی گفتگو واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جم کالنز کی تحقیق کے مطابق صحیح لوگوں کو اکٹھا کرنے کے بعد اگلا قدم ہے تلخ حقائق کا سامنا کرنا۔ صحیح۔ لیکن اس میں ایک تضاد بھی ہے، ایک پیراڈاکس۔ آپ کو حقیقت کا سامنا بھی کرنا ہے اور ساتھ ہی کبھی یقین بھی نہیں کھونا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہی تو سارا کھیل ہے۔ یہ صرف مثبت سوچ یا سب ٹھیک ہو جائے گا کہنے کے بارے میں نہیں ہے، یہ اس بارے میں ہے کہ عظیم کمپنیاں ایک ایسا کلچر کیسے بناتی ہیں جہاں سچ سنا جاتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ اچھا، فرض کریں آپ ایک ایسی مشکل میں پھنسے ہیں جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ ایسے میں آپ کو کیا چیز زندہ رکھے گی، امید یا تلخ حقیقت کا سامنا؟ آج ہم ایک ایسے ہی حیران کن تضاد پر بات کریں گے جسے اسٹاک ڈیل پیراڈاکس کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اس تک پہنچنے سے پہلے آئیے دو گروسری کمپنیوں کی کہانی دیکھتے ہیں۔ کروگر اور ANP کی۔ جی، کروگر اور ANP۔ ایک نے حقیقت کا سامنا کیا اور دوسری نے ریت میں سر دبا لیا۔ جی ہاں، 1970 کی دہائی میں ANP کوئی معمولی کمپنی نہیں تھی، وہ تو امریکہ کی سب سے بڑی ریٹیل کمپنیوں میں سے ایک تھی، ایک سلطنت کی طرح۔ بالکل ایک سلطنت۔ اور کروگر، وہ اس کے مقابلے میں آدھے سائز کی ایک عام سی گروسری چین تھی۔ جی، اور دونوں کو ایک ہی چیلنج کا سامنا تھا۔ دنیا بدل رہی تھی اور پرانے چھوٹے گروسری سٹورز کا جو ماڈل تھا وہ اب کام نہیں کر رہا تھا۔ اور دونوں کا رد عمل زمین آسمان کا تھا۔ A&P، جسے فوربس میگزین نے مذاقاً دی ہرمٹ کنگڈم یعنی تنہائی پسند بادشاہت کہا تھا، وہ اپنے شاندار ماضی میں قید تھی۔ اچھا، ان کا ہر فیصلہ اس سوال پر ہوتا تھا کہ ہمارے بانی مسٹر ہارٹفرڈ اس صورتحال میں کیا کرتے۔ وہ ماضی کی پوجا کر رہے تھے۔ ایک منٹ، لیکن کیا ANP کی لیڈرشپ اتنی ناسمجھ تھی، انہیں نظر نہیں آ رہا تھا کہ مارکیٹ بدل رہی ہے؟ یقیناً وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ اصل رکاوٹ کیا تھی؟ کیا یہ صرف انا تھی یا کوئی گہری تنظیمی بیماری؟ بہت اچھا سوال ہے۔ وہ بے وقوف نہیں تھے، وہ حقیقت سے انکار میں مبتلا تھے۔ انہوں نے دی گولڈن کی نامی ایک تجرباتی سٹور بھی کھولا جو آج کی جدید سپر سٹور جیسا تھا۔ اور وہ کامیاب بھی ہوا؟ جی ہاں، وہ کامیاب بھی ہوا، لیکن چونکہ اس کی کامیابی ان کے پرانے چھوٹے سٹورز کے ماڈل کے لیے خطرہ تھی، انہوں نے اس کامیابی کو تسلیم کرنے کے بجائے اسے نظر انداز کر دیا۔ واو! یہ ایسا تھا جیسے آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو بتایا ہو کہ آپ کو ایک جان لیوا بیماری ہے اور آپ اس رپورٹ کو پھاڑ کر پھینک دیں کہ نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جبکہ دوسری طرف کروگر نے بھی ایسے ہی تجربات کیے، لیکن فرق یہ تھا کہ جب ڈیٹا ان کے سامنے آیا تو انہوں نے آنکھیں بند نہیں کیں۔ بالکل نہیں۔ 1970 تک ان کے پاس ناقابل تردید ثبوت تھے کہ پرانے طرز کا گروسری سٹور مر چکا ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت تھی اور انہوں نے اس کا سامنا کیا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ کروگر کی پوری ٹیم نے ایک بہت بڑا، بہت تکلیف دہ فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ہر ایک سٹور کو یا تو نئے ماڈل میں بدلیں گے یا اسے بند کر دیں گے؟ یا اسے بند کر دیں گے۔ ہم ہر اس مارکیٹ سے نکل جائیں گے جو نئی حقیقت سے مطابقت نہیں رکھتی۔ ذرا سوچے، یہ کتنا مشکل فیصلہ ہوگا۔ اپنی آدھی سے زیادہ دکانیں بند کرنے کا مطلب ہزاروں ملازمین کی نوکریاں، سالوں کی محنت پر پانی پھیرنا۔ یہ ایک جذباتی اور مالی طور پر تباہ کن قدم لگ رہا ہوگا۔ یقیناً، لیکن انہوں نے ڈیٹا پر بھروسہ کیا، اپنی انا یا ماضی کی محبت پر نہیں۔ صحیح۔ یہی فرق تھا۔ کروگر کے CEO لائل ایورنگم نے بعد میں ایک انٹرویو میں کہا، ہم نے بہت تحقیق کی اور ڈیٹا چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ مستقبل سپر کمبینیشن سٹورز کا ہے۔ جب حقائق اتنے واضح ہوں۔ جی، تو انہوں نے کہا، جب ہم نے حقائق کو دیکھا تو کوئی شک باقی نہیں رہا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، تو ہم نے بس وہ کر دیا۔ اور نتیجہ؟ 1990 کی دہائی تک ANP ایک عظیم سلطنت کا کھنڈر بن چکی تھی اور کروگر امریکہ کی نمبر 1 گروسری چین بننے کی راہ پر تھی۔ جیسا کہ ونسٹن چرچل نے کہا تھا، حقائق خوابوں سے بہتر ہوتے ہیں۔ یہ ایک زبردست مثال ہے، لیکن یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک تنظیم کے اندر ایسا ماحول کیسے بنایا جائے جہاں سچائی کو سنا جائے، خاص طور پر جب کوئی کرشماتی لیڈر ہو تو اکثر اس کی اپنی رائے ہی کمپنی کی حقیقت بن جاتی ہے۔
जी, जैसे एड्रेसिव राव के सीईओ रॉय ईश के साथ हुआ। उसका ख्वाब था कि वो आईबीएम को शिकस्त देगा, और इस ख्वाब के पीछे वो इतना अंधा हो गया कि उसने हर उस सबूत को नज़रअंदाज कर दिया जो बता रहा था कि ये नामुमकिन है। तो अजीम कंपनियां ऐसा क्या करती हैं कि सच्चाई बाहर आ सके? अजीम कंपनियों में लोग बॉस के जज्बात से ज़्यादा बैरूनी हकीकत से डरते हैं। किताब में इस माहौल को बनाने के 4 अमली तरीके बताए गए हैं। ठीक है, पहला तरीका है जवाबात के बजाय सवालात के साथ रहनुमाई करें। इसका अमली तौर पर क्या मतलब है? क्या लीडर को जानबूझकर अनजान बनना पड़ता है? नहीं, अनजान बनना नहीं, बल्कि ये समझना कि आपके पास सारे जवाबात नहीं हैं। सर्किट सिटी के एलन वॉट्जल की मिसाल लें। जब उन्होंने कंपनी संभाली तो वो दिवालिया होने के करीब थी। अच्छा। और आंकड़े ये नहीं कहा कि मेरे पास मंसूबा है, इस पर अमल करो। इसके बजाय वो अपनी टीम के साथ बैठ गए और बस सवाल पूछना शुरू किए। हम क्यों हार रहे हैं? हमारा कस्टमर क्या चाहता है? हम क्या गलत कर रहे हैं? क्यों क्यों क्यों? तो जवाबात फिर टीम के अंदर से आए? बिल्कुल। इस अमल से जवाबात खुद टीम के अंदर से निकले, ऊपर से मुसल्लत नहीं किए गए। ये तो समझ में आता है। दूसरा नुक्ता है जबर के बजाय मुकालमे और बहस में मशगूल हों। लेकिन इसमें एक खतरा है। क्या इससे मीटिंग्स लामोतनाही बहसों में तब्दील नहीं हो जाती जो कभी खत्म ही ना हो? ये तब होता है जब बहस का मकसद जीतना हो, लेकिन अगर मकसद सच्चाई तक पहुंचना हो तो बहस एक टूल बन जाती है। जैसे स्टील कंपनी नौकर की एग्जीक्यूटिव मीटिंग्स मशहूर थीं। वहां लोग एक दूसरे पर चीखते थे, मेज पर मक्के मारते थे, लेकिन मीटिंग के बाद एक साथ हंसते हुए बाहर निकलते थे। क्योंकि वो जाती नहीं होता था। जी, क्योंकि सब जानते थे कि ये बहस जाती नहीं, बल्कि बेहतरीन हल तलाश करने के लिए है। इससे सबको मसले की गहराई समझने में मदद मिलती थी। तीसरा नुक्ता बहुत दिलचस्प है। बगैर इल्जाम तराशी के पोस्टमार्टम करें। जब फिलिप मॉरिस ने 7 अप कंपनी खरीदी और ये एक बहुत बड़ी नाकामी साबित हुई, तो उन्होंने इसे छुपाया नहीं। ये तो आजकल सोचा भी नहीं जा सकता। सही कहा आपने। एक सीईओ अरबों डॉलर की गलती को सरेआम तस्लीम करे, ये तो करियर की खुदकुशी है। यही तो अजीम लीडरशिप की निशानी है। सीईओ जो कैलमैन ने सबके सामने जिम्मेदारी कबूल की। उन्होंने कहा, ये मेरा फैसला था और ये गलत था। इसका क्या असर हुआ? ऐसा करने से उन्होंने पूरी तंजीम को एक पैगाम दिया। गलतियां करना सीखने के अमल का हिस्सा है, जब तक हम उनसे ईमानदारी से सीखें। इल्जाम तराशी का कल्चर खत्म हो गया और सीखने का कल्चर पैदा हुआ। और चौथा और आखिरी नुक्ता है रेड फ्लैग मैकेनिज्म बनाएं। ये सुनने में बहुत तकनीकी लगता है। ये रेड फ्लैग मैकेनिज्म अमली तौर पर कैसा दिखता है? ये कोई भी ऐसा निज़ाम हो सकता है जो मालूमात को ऐसी शक्ल दे दे जिसे नज़रअंदाज करना नामुमकिन हो जाए। मसला अक्सर मालूमात की कमी का नहीं होता, बल्कि उसका सामना ना करने का होता है। कोई मिसाल? मिसाल के तौर पर कॉलिंस एक कंपनी का जिक्र करते हैं जिसने शॉर्ट पे का निज़ाम बनाया। अगर कोई कस्टमर उनकी सर्विस से नाखुश है तो वो इनवॉइस पर खुद ही लिख सकता है कि वो कितनी रकम अदा करना चाहता है और क्यों। अच्छा। अब तसव्वुर करें कि आप एक मैनेजर हैं और आपके पास हर महीने ऐसी इनवॉइसेस का ढेर आता है जहां कस्टमर्स ने पैसे काट लिए हैं। आप इस रेड फ्लैग को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आपको इस मसले को हल करना ही पड़ेगा। वाह, ये तो बहुत ताकतवर है। तो हमने ये तो देख लिया कि कंपनियों को अंदरूनी तौर पर सच सुनने का माहौल कैसे बनाना चाहिए। लेकिन क्या होगा जब बाहर की हकीकत इतनी तल्ख हो, इतनी नाकाबिले बर्दाश्त हो कि हिम्मत जवाब दे जाए? बिल्कुल। जंगी कैदियों से लेकर डूबती हुई कंपनियों तक, यही वो जगह है जहां स्टॉकडील पैराडॉक्स का हैरान कुन असूल सामने आता है। इसका नाम एडमिरल जिम स्टॉकडेल के नाम पर रखा गया है। जी हाँ, जो वियतनाम जंग के दौरान बदनाम जमाना हनोई हिल्टन जेल में कैद सबसे आला ओहदे के अमेरिकी फौजी अफसर थे। वो 8 साल तक कैद रहे। जी 8 साल। उन्हें 20 से ज्यादा बार तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उन्हें ये तक मालूम नहीं था कि वो कभी जिंदा भी बचेंगे या नहीं। ये तसव्वुर करना भी मुश्किल है। जब जिम कॉलिंस ने उनसे पूछा कि उन्होंने इस नाकाबिले तसव्वुर सूरत हाल का सामना कैसे किया, तो स्टॉकडेल ने जवाब दिया, मैंने कहानी के अंजाम पर कभी यकीन नहीं खोया। अच्छा। उन्होंने कहा, मुझे कभी एक लम्हे के लिए भी शक नहीं हुआ कि मैं ना सिर्फ यहाँ से निकलूंगा बल्कि आखिर में कामयाब भी हूंगा और इस तजर्बे को अपनी जिंदगी का सबसे अहम और मुस्बत वाक़या बनाऊंगा। ये उनके यकीन का हिस्सा था। ये तो समझ आता है, उम्मीद और यकीन। लेकिन फिर कॉलिंस ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब हैरान कुन था। उन्होंने पूछा,
کون لوگ تھے جو وہاں سے زندہ نہیں نکل سکے؟ اور اسٹاک ڈیل نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا، اوہ یہ بہت آسان ہے، پر امید لوگ، دی آپٹیمسٹس۔ ایک منٹ، یہ کیا بات ہوئی؟ پرامید لوگ مر گئے؟ یہ تو ہر اس بات کے خلاف ہے جو ہم نے سنی ہے۔ مجھے تو لگا تھا کہ امید ہی سب کچھ ہوتی ہے۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ یہ بات بالکل سمجھ نہیں آئی۔ یہی تو پیراڈاکس ہے، اسٹاک ڈیل نے وضاحت کی۔ انہوں نے کہا وہ لوگ تھے جو کہتے تھے فکر نہ کرو، ہم کرسمس تک باہر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور کرسمس آتا اور چلا جاتا۔ پھر وہ کہتے کوئی بات نہیں، ہم ایسٹر تک ضرور باہر ہوں گے، اور ایسٹر بھی آتا اور چلا جاتا۔ اور پھر تھینکس گیونگ، اور پھر دوبارہ کرسمس۔ بالکل، اور آخرکار وہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ مر جاتے۔ اوہ، اب سمجھا۔ ان کی امید حقیقت پر مبنی نہیں تھی، وہ صرف ایک خواہش تھی۔ جب وہ خواہش بار بار ٹوٹتی تھی تو وہ خود بھی ٹوٹ جاتے تھے۔ بالکل، اور یہیں پر اسٹاک ڈیل نے وہ سبق سکھایا جو اس پوری کتاب کا نچوڑ ہے، جسے اب اسٹاک ڈیل پیراڈاکس کہا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا آپ کو اس غیر متزلزل یقین کو کہ آپ آخر میں کامیاب ہوں گے، جسے آپ کبھی کھونے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے، اس کو کس چیز کے ساتھ نہیں ملانا چاہیے؟ اس کو اس نظم و ضبط کے ساتھ کبھی نہیں ملانا چاہیے کہ آپ اپنی موجودہ حقیقت کے انتہائی تلخ حقائق کا سامنا کریں، چاہے وہ کچھ بھی ہوں۔ یعنی یہ ایک ہی وقت میں دو بالکل متضاد سوچوں کو تھامے رکھنا ہے۔ جی، ایک طرف یہ پختہ یقین کہ ہم آخر میں جیتیں گے، اور دوسری طرف یہ بے رحمانہ ایمانداری کہ آج اس وقت ہماری حالت بہت خراب ہے۔ یہ تو ایک رسی پر چلنے جیسا ہے نا؟ بالکل، اگر آپ کا یقین کمزور پڑا تو آپ مایوسی میں گر جائیں گے، اور اگر آپ نے حقیقت سے منہ موڑا تو آپ وہم میں گر جائیں گے۔ آپ نے اسے بالکل صحیح پکڑا ہے۔ یہی وہ نفسیاتی دوئی ہے جو تمام گڈ ٹو گریٹ کمپنیوں میں پائی گئی۔ فینی مے کی مثال لیں، ایک وقت تھا جب وہ روزانہ $1 ملین کا نقصان اٹھا رہی تھی۔ $1 ملین روزانہ؟ جی، اسٹاک مارکیٹ تباہ ہو چکی تھی، ان کے پاس زندہ رہنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن ان کی ٹیم نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی یہ تسلیم نہیں کیا کہ وہ ناکام ہو جائیں گے۔ انہوں نے اس آفت کا سامنا کیا، اور اسے ایک عظیم کمپنی بنانے کے موقع کے طور پر استعمال کیا۔ انہوں نے بیک وقت یقین اور تلخ حقیقت دونوں کو تھامے رکھا۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ نہیں کہ صرف مثبت سوچو یا صرف حقیقت پسند بنو، بلکہ کامیابی کا راز اس ویژن کو حقیقت کی کسوٹی پر بار بار پرکھنے کے نظام و ضبط میں ہے۔ صحیح۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عظیم لیڈر کو بیک وقت ایک خواب دیکھنے والا اور ایک انتہائی حقیقت پسند ہونا چاہیے؟ یہ تو دو بالکل مختلف شخصیتیں لگتی ہیں۔ بالکل، اور یہی عظمت کا چیلنج ہے، یہ توازن قائم رکھنا۔ محض پرامیدی آپ کو وہم میں مبتلا کر سکتی ہے اور محض حقیقت پسندی آپ کو مایوس کر سکتی ہے۔ عظمت ان دونوں کے درمیان ایک مستقل نتیجہ خیز تناؤ میں پائی جاتی ہے۔ بہت خوب، یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرنے والا خیال ہے۔ ہماری اگلی گفتگو میں ہم ہیج ہاگ کانسیپٹ کا جائزہ لیں گے۔ یہ اس بارے میں ہے کہ کس طرح گڈ ٹو گریٹ کمپنیاں اپنی تمام تر توجہ ایک سادہ مگر گہرے تصور پر مرکوز کر کے ناقابل شکست بن جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن آج کی گفتگو کے بعد ایک سوچ جو غور طلب ہے وہ یہ ہے، اگر کوئی تنظیم غیر متزلزل یقین رکھتی ہے لیکن تلخ حقائق کا سامنا کرنے سے انکار کرتی ہے تو وہ وہم میں جیتی ہے۔ صحیح۔ اگر وہ صرف تلخ حقائق کا سامنا کرتی ہے اور یقین نہیں رکھتی تو وہ مایوسی کا شکار ہو جاتی ہے۔ اصل چیلنج ان دونوں میں سے کسی ایک کو تلاش کرنا نہیں، بلکہ دونوں کو ایک ساتھ تھامے رکھنا ہے۔ ہماری اپنی زندگی، ہمارے کیریئر یا ہماری تنظیموں میں یہ نازک توازن کہاں پایا جاتا ہے؟ پچھلی بار ہم نے ایک بہت ہی طاقتور خیال پر بات ختم کی تھی، اسٹاک ڈیل پیراڈاکس۔ جی، یعنی ایک طرف تو یہ غیر متزلزل یقین کہ آپ آخر میں ضرور کامیاب ہوں گے، اور ساتھ ہی دوسری طرف اپنی موجودہ حقیقت کی جو تلخ ترین سچائیاں ہیں ان کا سامنا کرنے کا نظم و ضبط۔ اور ایک بار جب کوئی تنظیم ان تلخ حقائق کا سامنا کر لیتی ہے تو سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھا اب آگے کیا؟ بالکل۔ آپ نے یہ تو مان لیا کہ آپ کس چیز میں اچھے نہیں ہیں، لیکن آپ کو یہ کیسے پتا چلے گا کہ آپ کو اپنی تمام توانائی کہاں لگانی ہے؟ وہ راستہ کیسے تلاش کیا جائے؟ صحیح، کیونکہ حقائق کا سامنا کرنا تو آپ کہہ لیں صرف پہلا قدم ہے، اصل چیلنج تو اس کے بعد ایک واضح اور سادہ راستہ تلاش کرنا ہے۔
تو آج کا تفصیلی جائزہ اسی راستے کو تلاش کرنے اور پھر اس پر جنونی انداز میں قائم رہنے کے بارے میں ہے۔ جی، ہم جم کالنز کے کتاب کے 2 سب سے اہم ابواب کا جائزہ لیں گے۔ باب 5 خود سوچ کا تصور یعنی دی ہیج ہاگ کانسیپٹ، اور باب 6 نظم و ضبط کا کلچر، اے کلچر آف ڈسپلن۔ تو آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ آئیے خارپشت کے تصور سے شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ خیال ایک قدیم یونانی کہاوت پر مبنی ہے۔ لومڑی بہت سی چیزیں جانتی ہے لیکن خارپشت صرف ایک بڑی چیز جانتا ہے۔ یہ ایک بہت دلچسپ کہانی ہے۔ مطلب لومڑی بہت چالاک ہے، تیز ہے، ہوشیار ہے۔ جی ہاں، وہ خارپشت پر حملہ کرنے کے لیے درجنوں منصوبے بناتی ہے۔ وہ چھپ کر حملہ کرتی ہے، دوڑ کر جھپٹتی ہے، طرح طرح کی چالیں چلتی ہے۔ لیکن ہر بار نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے۔ ہر بار خارپشت صرف ایک ہی کام کرتا ہے، وہ خود کو ایک کانٹے دار گیند میں سمیٹ لیتا ہے۔ اور لومڑی کا ہر پیچیدہ منصوبہ ناکام ہو جاتا ہے۔ بالکل، اور وہ تھک ہار کر چلی جاتی ہے۔ مطلب سادہ خارپشت ہمیشہ جیتتا ہے۔ تو کالنز یہی کہتے ہیں کہ جو گڈ ٹو گریٹ کمپنیاں ہیں وہ بالکل اسی خارپشت کی طرح ہوتی ہیں۔ اچھا۔ وہ یہ جو اتنی پیچیدہ کاروباری دنیا ہے نا، اس کو ایک بہت ہی سادہ، ایک واضح اور بنیادی اصول میں آپ کہہ لیں بدل دیتی ہیں۔ لیکن کیا یہ حد سے زیادہ سادگی خطرناک نہیں ہو سکتی؟ ہم مطلب آج کی اتنی تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں کیا صرف ایک بڑی چیز پر توجہ مرکوز کرنا آپ کو غیر متعلقہ نہیں بنا سکتا؟ یہ ایک بہترین سوال ہے اور یہی اس تصور کا سب سے اہم نقطہ ہے۔ یہ سادگی جہالت سے نہیں آتی، اچھا۔ یہ گہری سمجھ سے آتی ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ نے تمام شور اور پیچیدگی کو ہٹا کر اس ایک چیز کو پہچان لیا ہے جو سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ والگرینز اور ایکرڈ کا موازنہ اسے بہترین طریقے سے واضح کرتا ہے۔ ہاں، یہ تو کتاب کی ایک کلاسک کیس اسٹڈی ہے۔ ایک وقت میں دونوں کمپنیاں تقریباً ایک جیسی تھیں، لیکن والگرینز آسمان پر پہنچ گئیں اور ایکرڈ کا تو وجود ہی ختم ہو گیا۔ بالکل۔ اور اس کی وجہ یہی خارپشت کا تصور تھا۔ والگرینز نے ایک بہت ہی سادہ خیال پر توجہ مرکوز کی۔ کیا تھا وہ خیال؟ سب سے بہترین اور سب سے آسان ڈرگ سٹور بننا، جہاں لوگ آسانی سے آ جا سکیں۔ بس۔ بہت سادہ۔ اور ان کا جو معاشی انجن تھا وہ ایک سادہ میٹرک پر چلتا تھا، فی کسٹمر وزٹ منافع۔ اچھا، فی کسٹور منافع نہیں بلکہ فی کسٹمر وزٹ منافع۔ جی۔ اور اس ایک میٹرک نے ان کے سارے فیصلے بدل دیے۔ انہوں نے بہترین جگہوں پر سٹورز کھولے، چاہے کرایہ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، کیونکہ اس سے زیادہ کسٹمرز آتے تھے۔ صحیح۔ انہوں نے 1 آور فوٹو جیسی سروسز شامل کی تاکہ ہر وزٹ پر منافع بڑھے۔ ہر چیز اسی ایک نقطے کے گرد گھومتی تھی۔ جبکہ ایکارڈ وہ ایک لومڑی کی طرح تھی، بالکل، وہ ہر چمکتی چیز کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ کبھی ویڈیو سٹورز خرید لیے، کبھی ہوم امپروومنٹ سٹورز۔ ان کے پاس کوئی ایک مرکزی سادہ تصور تھا ہی نہیں۔ تو وہ بہت سی چیزیں کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن کسی ایک چیز میں بہترین نہیں بن پائے اور آخرکار بکھر گئے۔ کیا جاتا ہے، اسے بنایا نہیں جاتا۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ مطلب یہ کوئی مارکیٹنگ سلوگن نہیں ہے جو میٹنگ میں بنا لیا جائے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایک گہرا تحقیقی عمل ہے جس میں کئی سال لگ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے ان 3 دائروں کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ پہلا دائرہ کیا ہے؟ پہلا دائرہ یہ سوال ہے، آپ دنیا میں کس چیز میں بہترین ہو سکتے ہیں؟ اور یہاں کلیدی نقطہ یہ ہے کہ یہ اس بارے میں نہیں ہے کہ آپ کس چیز میں بہترین بننا چاہتے ہیں۔ اچھا۔ یا آپ کی بنیادی قابلیت کیا ہے۔ یہ اس کی گہری اور ایماندارانہ سمجھ ہے کہ آپ حقیقت میں کس چیز میں بہترین بن سکتے ہیں اور اتنا ہی اہم کس چیز میں نہیں بن سکتے۔ تو یہ محض خواہش یا آنا کا معاملہ نہیں بلکہ اپنی صلاحیتوں اور اپنی حدود کا ایک تلخ ایماندارانہ جائزہ ہے۔ بالکل۔ ایبٹ لیبارٹریز کی مثال لیں۔ جی۔ ایبٹ نے اس تلخ حقیقت کا سامنا کیا کہ وہ دوا سازی کی تحقیق میں مرگ جیسی دیو کامت کمپنی کو کبھی شکست نہیں دے سکتی، چاہے وہ کتنی ہی کوشش کر لیں۔ انہوں نے یہ حقیقت تسلیم کر لی۔ جی، لہٰذا انہوں نے اپنا رخ بدلا اور ایک ایسے شعبے پر توجہ مرکوز کی جہاں وہ جیت سکتے تھے۔ صحت کی دیکھ بھال کو سستا بنانے والی مصنوعات جیسے ہسپتال کی غذائی مصنوعات اور تشخیصی آلات۔ جبکہ ان کی جو موازنہ کمپنی تھی اب جان، وہ اسی خوش فہمی میں رہی کہ وہ مرگ کو ہرا سکتی ہے۔ اور نتیجہ؟ انہوں نے تحقیق پر ایبٹ سے تقریباً 2 گنا خرچ کیا لیکن کبھی وہ مقام حاصل نہ کر سکے اور آخرکار ایک اور کمپنی میں ضم ہو گئی۔ تو ایک نے اپنی حقیقت کو تسلیم کیا، دوسرے نے نہیں، یہی فرق تھا۔
अब आते हैं दूसरे दायरे पर। दूसरा दायरा है आपका मुआशी इंजन क्या चलाता है। उसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपको वो एक मुआशी पैमाना यानी इकोनॉमिक डिनोमिनेटर तलाश करना है जिसका आपके कारोबार पर सबसे ज्यादा असर हो। यानी ये समझना कि आपका कारोबार असल में पैसा कैसे बनाता है। बिल्कुल। वो कौन सी एक चीज है जिसे नापने से आपको सबसे ज्यादा मालियाती बसीरत मिलती है। और ये अक्सर रिवायती मैट्रिक्स से मुख्तलिफ होता है। जैसा कि हमने वॉलग्रीन्स की मिसाल में देखा, उन्होंने फी स्टोर मुनाफे को छोड़कर फी कस्टमर विजिट मुनाफा पर तवज्जो दी। जी, और इस एक तब्दीली ने उनकी पूरी हिकमत अमली को नई शक्ल दे दी। एक और मिसाल भी थी किताब में, वेल्स फार्गो की एक और बेहतरीन मिसाल। उन्होंने फी कर्ज मुनाफा जैसे रिवायती बैंकिंग मैट्रिक्स को छोड़ दिया और किस चीज़ पर तवज्जो दी? फी मुलाजिम मुनाफा पर। फी मुलाजिम मुनाफा, ये तो बहुत गैर रिवायती है। जी, क्योंकि उन्होंने ये गहरी बसीरत हासिल की कि बैंकिंग एक कमोडिटी बन चुकी है और असल फर्क बेहतरीन लोगों को भर्ती करने और उनकी पैदावारी सलाहियत को ज्यादा से ज्यादा करने से आएगा। ये तो सोचने का एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ अंदाज है। मतलब ये हुआ कि वो अपने लोगों को महज एक खर्च नहीं समझ रहे थे। नहीं, वो उन्हें एक असासा, एक मुनाफे का मरकज समझ रहे थे। ये सोच आज की बेहतरीन टेक्नोलॉजी कंपनियों से बहुत मिलती जुलती है। बिल्कुल। तो ये सिर्फ नंबर्स को देखना नहीं, बल्कि ये समझना है कि वो नंबर्स आपके कारोबार की हकीकत के बारे में क्या बताते हैं। सही कहा। अब तीसरे दायरे पर आते हैं। आप किस चीज के बारे में शदीद जज्बाती हैं। और यहाँ कॉलिंस वाज़ेह करते हैं कि ये कोई मसनूई या बनाया हुआ जज्बा नहीं होना चाहिए। जी, जो सालाना रिपोर्ट के लिए तैयार किया जाए। बिल्कुल। ये उस बारे में है कि कंपनी में काम करने वाले लोग हकीकत में किस चीज़ की परवाह करते हैं। जिलेट की मिसाल लें। उनके एग्जीक्यूटिव्स को सस्ते डिस्पोजेबल रेजर बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो जदीद, महंगे और तकनीकी तौर पर आला शेविंग सिस्टम्स बनाने का शदीद जज्बा रखते थे, जैसे सेंसर और मैच 3। और यही जज्बा उनकी जिद्दत का मुहर्रिक था। बिल्कुल। इसी तरह फिलिप मॉरिस के एग्जीक्यूटिव्स अपनी मसनूआत के पुरजोश सारिफ थे, चाहे वो मुतनाज़ा ही क्यों ना हो। ये जज्बा कंपनी को मुश्किल वक्त में भी आगे बढ़ाता है। तो खुलासा ये कि खारपुश्त का तसव्वुर इन तीनों दायरों का संगम है। आप किस चीज़ में दुनिया में बेहतरीन हो सकते हैं, आपका मुआशी इंजन क्या है, और आप किस चीज़ के बारे में पुरजोश हैं। और जैसा हमने कहा, ये कोई एक दिन में होने वाला काम नहीं, बल्कि गहरी सोच और ईमानदाराना बहस के बाद दरियाफ्त होने वाली सच्चाई है। ठीक है। और एक बार जब आपको अपना खारपुश्त का तसव्वुर मिल जाए, वो एक बड़ी चीज़ जिसमें आप बेहतरीन हो सकते हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंज सामने आता है। वो क्या है? दुनिया पुरकशिश मौक़े, नए रुझानात और भटकाने वाली चीज़ों से भरी पड़ी है जो आपको आपके रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगी। और यही वो मौका है जहां अजीम कंपनियां नज़्म-ओ-ज़ब्त का मुज़ाहिरा करती हैं। जी हाँ। एक बेहतरीन तसव्वुर भी उस वक्त तक बेकार है जब तक उस पर अमल करने और उस पर कायम रहने का नज़्म-ओ-ज़ब्त ना हो। बिल्कुल। और ये हमें कॉलिंस के अगले क्लीदी नुक्ते, नज़्म-ओ-ज़ब्त का कल्चर, की तरफ ले जाता है। ठीक है। लेकिन जब हम नज़्म-ओ-ज़ब्त का लफ्ज़ सुनते हैं तो हमारे जहन में अक्सर एक सख्त, आमराना माहौल का तसव्वुर आता है। हाँ, जहां एक लीडर सबको कंट्रोल करता है। कॉलिंस कहते हैं कि गुड टू ग्रेट कंपनियों में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो फिर ये किस किस्म का नज़्म-ओ-ज़ब्त है? ये अंदर से आता है। कॉलिंस उसे एक सादा तरतीब में बयान करते हैं। सबसे पहले आप खुद नज़्म-ओ-ज़ब्त वाले लोगों को भर्ती करते हैं। जो हमने पहले हिस्से में पहले कौन फिर क्या में बात की थी। बिल्कुल वही। फिर ये लोग नज़्म-ओ-ज़ब्त वाली सोच का मुज़ाहिरा करते हैं और आखिर में वो नज़्म-ओ-ज़ब्त के साथ अमल करते हैं। यानी डिसिप्लिन्ड पीपल, डिसिप्लिन्ड थॉट, डिसिप्लिन्ड एक्शन। जी, ये आज़ादी और जिम्मेदारी का एक खूबसूरत इम्तिजाज है। जब आपके पास खुद नज़्म-ओ-ज़ब्त वाले लोग हों तो आपको सख्त दर्जाबंदी की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा। और जब आपके पास नज़्म-ओ-ज़ब्त वाली सोच हो तो आपको ब्यूरोक्रेसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसकी कोई मिसाल है? हाँ, एक फ्रेमवर्क के अंदर आज़ादी का तसव्वुर। एबट लेबोरेटरीज ने जिम्मेदारी अकाउंटिंग का एक सख्त निज़ाम बनाया। अपने मकासद हासिल करने के लिए बहुत आज़ादी दी, लेकिन उन्हें उनके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी ROI के लिए सख्ती से जवाबदाह भी ठहराया। तो आज़ादी भी दी और जिम्मेदारी भी। बिल्कुल, एक एयरलाइन पायलट की तरह। पायलट एक बहुत सख्त निज़ाम के तहत काम करता है। चेकलिस्ट, तरीक़ा-ए-कार, फ़ज़ाई ट्रैफिक कंट्रोल। जी।
لیکن جب طوفان آتا ہے یا کوئی ہنگامی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو طیارے کو محفوظ طریقے سے اتارنے کی حتمی ذمہ داری اور فیصلہ کرنے کی آزادی اسی کی ہوتی ہے۔ یہ آزادی اور ذمہ داری کا بہترین امتزاج ہے۔ اس نظم و ضبط کی جڑیں ایک خاص سوچ میں پیوست ہیں۔ کالنز نے اسے سمجھانے کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ اور شاید تھوڑی عجیب مثال دی ہے۔ آپ رنسنگ یا کاٹیج چیز کی بات کر رہی ہیں؟ جی، اپنے پنیر کو بھی دھونا۔ یہ کہانی عالمی معیار کے ٹرائی ایتھلیٹ ڈیو اسکاٹ کی ہے، جو 6 بار آئرن مین ورلڈ چیمپئن رہے۔ اچھا، اسکاٹ اتنی جنونی تھے کہ اپنی خوراک سے ہر ممکن اضافی چربی نکالنے کے لیے وہ اپنے کاٹیج چیز کو بھی پانی سے دھوتے تھے تاکہ اس میں سے بھی چربی نکل جائے۔ یہ تو جنون کی حد لگتی ہے۔ کیا واقعی اتنی چھوٹی سی چیز سے فرق پڑتا ہے؟ شاید غذائیت کے لحاظ سے زیادہ فرق نہ پڑتا ہو، لیکن یہ ایک گہری سوچ کی علامت ہے۔ مطلب؟ یہ ہر چھوٹی سے چھوٹی تفصیل میں بہترین کارکردگی کے جنون کی علامت ہے۔ گڈ ٹو گریٹ کمپنیوں میں یہی ذہنیت پائی جاتی ہے۔ اچھا، وہ غیر ضروری اخراجات کو سختی سے کنٹرول کرتے ہیں، فضول کاموں پر وقت ضائع نہیں کرتے اور اپنی تمام توانائی صرف ان چیزوں پر لگاتے ہیں جو ان کے خارپشت کے تصور کو آگے بڑھاتی ہیں۔ ویلز فارگو کے سی ای او کارل ریکارڈ اس کی زندہ مثال تھے۔ انہوں نے ایگزیکٹو ڈائننگ روم بند کر دیا کارپوریٹ جیٹ بیچ دیے اور اپنے دفتر میں ایک ٹوٹی ہوئی کرسی استعمال کرتے تھے۔ اس کے برعکس بینک آف امریکہ کے ایگزیکٹوز اپنے شاہانہ دفاتر اور مراد سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ تو ریکارڈ نے پہلے خود نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا اور یہ کلچر پوری تنظیم میں پھیل گیا۔ یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ نظم و ضبط کے کلچر اور ایک آمر حکمران میں بہت فرق ہے۔ جی، یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ رور میڈ کے سٹینلے گولڈ اور کرائسلر کے لی ایوکا جیسے لیڈر ذاتی طور پر بہت نظم و ضبط والے تھے، اور ان کی قیادت میں کمپنیوں نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ بھی کیا۔ کیا؟ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ نظم و ضبط ان کی شخصیت سے جڑا ہوا تھا۔ جب وہ چلے گئے تو کمپنی کی کارکردگی بھی گر گئی کیونکہ یہ کلچر پائیدار نہیں تھا۔ اس کے برعکس گڈ ٹو گریٹ کمپنیوں نے ایک ایسا کلچر بنایا جو کسی ایک فرد پر منحصر نہیں تھا۔ بالکل، نظم و ضبط نظام کا حصہ بن گیا تھا جو ان کے جانے کے بعد بھی قائم رہا۔ اور نظم و ضبط کی سب سے اہم شکل اپنے خارپشت کے تصور پر جنونی انداز میں قائم رہنا ہے۔ جی ہاں، بالکل، یہ نظم و ضبط ہے کہ آپ ان مواقع کو رد کر دیں جو آپ کے 3 دائروں سے باہر ہے، چاہے وہ کتنے ہی پرکشش کیوں نہ ہوں۔ جیسے پٹنی بوز نے خود کو میسیجنگ کے کاروبار تک محدود رکھا۔ اور ہر موقع کو اسی معیار پر پرکھا، جبکہ ان کی موازنہ کمپنی آر جے رینولڈز میں غیر متعلقہ کاروبار جیسے کنٹینر شپنگ اور تیل میں سرمایہ کاری کر کے خود کو کمزور کیا۔ تو یہاں ایک دلچسپ تضاد سامنے آتا ہے۔ کیا؟ جو تنظیم اپنے 3 دائروں کے اندر جتنی زیادہ نظم و ضبط سے رہتی ہے، اسے ترقی کے اتنے ہی زیادہ مواقع ملتے ہیں۔ صحیح۔ چیلنج مواقع پیدا کرنا نہیں، بلکہ صحیح موقع کا انتخاب کرنا اور باقی سب کو نہیں کہنا بن جاتا ہے۔ اسی لیے کالنز کہتے ہیں کہ ایک کیا نہیں کرنا کی فہرست یعنی اسٹاپ ڈوئنگ لسٹ بنانا اکثر کیا کرنا ہے یعنی ٹو ڈو لسٹ سے زیادہ اہم ہو سکتا ہے۔ یہ حتمی نظم و ضبط ہے۔ جی، تو آج کے تفصیلی جائزے کا خلاصہ یہ ہے کہ گڈ سے گریٹ بننے کے لیے ایک تنظیم کو پہلے ایک سادہ مگر گہرے سچ پر مبنی اپنا خارپشت کا تصور دریافت کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ تصور 3 دائروں کے سنگم پر ملتا ہے۔ آپ کس چیز میں دنیا کے بہترین ہو سکتے ہیں، آپ کا معاشی انجن کیا چلاتا ہے اور آپ کس چیز کے بارے میں شدید پرجوش ہیں۔ اور ایک بار جب یہ تصور واضح ہو جائے تو اسے جنونی مستقل مزاجی کے ساتھ آگے بڑھانے کے لیے نظم و ضبط کے کلچر کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی، اور یہ نظم و ضبط کسی ایک آمر لیڈر سے نہیں بلکہ خود نظم و ضبط والے لوگوں سے آتا ہے جو ایک مستقل فریم ورک کے اندر آزادی اور ذمہ داری کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ یہ دونوں تصورات، خارپشت کا تصور اور نظم و ضبط کا کلچر، مل کر ایک بہت ہی طاقتور بنیاد بناتے ہیں۔ بالکل۔ اگلے اور آخری حصے میں ہم دیکھیں گے کہ ٹیکنالوجی اس تصویر میں کہاں فٹ ہوتی ہے اور یہ تمام تصورات مل کر کس طرح فلائی ویل اثر، دی فلائی ویل ایفیکٹ، پیدا کرتے ہیں۔ جی، جو ایک اچھی کمپنی کو ایک عظیم کمپنی میں بدل دیتا ہے۔ اور یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ یہ تمام ٹکڑے مل کر کس طرح ایک نہ رکنے والی رفتار پیدا کرتے ہیں جو دہائیوں تک قائم رہتی ہے۔
ہم نے لیول 5 لیڈرشپ سے لے کر ہج ہاگ تصور تک ایک لمبا سفر طے کیا ہے، اور آج ہم جم کالنز کی کتاب کے آخری 2 اور شاید سب سے اہم ابواب پر بات کریں گے۔ باب 7 ٹیکنالوجی ایکسلریٹرز اور باب 8 فلائی ویل اور ڈوم لوپ۔ جی، اور یہ آخری تصورات اس لیے بہت اہم ہے کیونکہ یہ پچھلے تمام اسباق کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دھاگے میں پیرو دیتے ہیں۔ یہ وہ فریم ورک ہے جو دکھاتا ہے کہ نظم و ضبط رکھنے والے لوگ تلخ حقیقتوں کا سامنا اور ایک سادہ سا تصور مل کر کیسے ایک ناقابل تسخیر قوت بناتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے پوری کتاب کا کلائمیکس ہے۔ بالکل، تو آئیے کلائمیکس کے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں، ٹیکنالوجی۔ آج کل کی دنیا میں تو یہی لگتا ہے کہ ہر مسئلے کا حل ٹیکنالوجی ہے، اور ہر بڑی کامیابی کے پیچھے کوئی انقلابی ٹیکنالوجی ہی ہوتی ہے۔ لیکن کالنز کی تحقیق نے اس خیال کو سرے سے رد کر دیا ہے۔ جی، اور یہ شاید اس کتاب کی سب سے چونکا دینے والی دریافتوں میں سے ایک ہے۔ دیکھیں، تحقیق کا نچوڑ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی جس کے پیچھے آج کل ہر کوئی بھاگ رہا ہے وہ بذات خود بالکل بیکار ہے۔ کالنز کے مطابق ٹیکنالوجی صرف ایک میگنیفائنگ گلاس کی طرح ہے۔ مطلب اگر آپ کے پاس پہلے سے کوئی چھوٹی سی آگ ہے تو یہ اسے بہت بڑا کر دے گی، لیکن اگر آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو یہ صرف آپ کی ناکامی کو بڑا کر کے دکھائے گی۔ ٹیکنالوجی عظمت پیدا نہیں کرتی، یہ صرف پہلے سے موجود رفتار کو تیز کرتی ہے۔ یہ تو بہت ہی غیر روایتی بات ہے، اس کی کوئی مثال ہے؟ بہترین مثال وال گرینز کی ہے۔ جب 1990 کی دہائی کے آخر میں .com کا جنون عروج پر تھا تو ڈرگ سٹور .com جیسی کمپنیاں صرف ایک آئیڈیا پر اربوں ڈالر کی ویلیویشن لے رہی تھیں۔ ہر کوئی آن لائن جانے کے لیے بے چین تھا، لیکن وال گرینز نے بہت ٹھنڈے دماغ سے کام لیا۔ انہوں نے اسے کرال واک رن، یعنی رینگنا، چلنا، دوڑنا کا طریقہ کہا۔ اچھا، تو انہوں نے کیا کیا؟ پہلے انہوں نے بہت چھوٹے پیمانے پر تجربات کیے، پھر آہستہ آہستہ اپنی ویب سائٹ کو بہتر کیا اور اسے اپنے فزیکل سٹورز کے ساتھ جوڑا۔ آخر کار جب انہیں پورا یقین ہو گیا کہ انٹرنیٹ ان کے بزنس ماڈل کو کیسے بہتر بنا سکتا ہے، تب جا کر انہوں نے ایک مکمل آن لائن سٹور شروع کیا۔ لیکن یہاں سب سے اہم بات یہ تھی کہ ان کی ہر ٹیکنالوجی کی سرمایہ کاری ان کے ہیج ہاگ تصور سے براہ راست جڑی ہوئی تھی۔ ان کا تصور تھا سب سے آسان اور سہل ڈرگ سٹورز بننا، تو ٹیکنالوجی اسی مقصد کو تیز کرنے کا ایک ذریعہ تھی، خود مقصد نہیں تھی۔ اور اس کا موازنہ اگر drugstore.com سے کریں تو؟ drugstore.com نے سب کچھ ٹیکنالوجی پر داؤ پر لگا دیا تھا۔ ان کے پاس ایک بہترین ویب سائٹ تھی، لیکن ایک پائیدار بزنس ماڈل نہیں تھا۔ وہ صرف ٹیکنالوجی کی لہر پر سوار ہونا چاہتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بری طرح ناکام ہوئے اور آخرکار وال گرینز نے ہی انہیں خرید لیا۔ وال گرینز نے ٹیکنالوجی کو ایکسلریٹر کے طور پر استعمال کیا، جبکہ drugstore.com نے اسے ایک معجزے کے طور پر دیکھا۔ یہ تو بالکل آج کل کے اے آئی کی دوڑ جیسا لگتا ہے نا؟ ہر کمپنی اے آئی کو اپنی حکمت عملی میں شامل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن شاید اصل سوال یہ ہے کہ کیا ان کے پاس پہلے سے ایک مضبوط ہیج ہاگ تصور ہے جسے اے آئی تیز کر سکے، یا وہ صرف ایک ٹرینڈ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ آپ نے بالکل صحیح نبض پکڑی ہے۔ یہی وہ نمونہ ہے جو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ ایک اور مثال جیلیٹ کی ہے۔ ہم سب سمجھتے ہیں کہ ان کی کامیابی کا راز ان کے شاندار ریزر بلیڈز کی ٹیکنالوجی میں تھا، لیکن اصل کہانی کچھ اور ہے۔ ان کا اصل کمال مینوفیکچرنگ ٹیکنالوجی میں تھا۔ انہوں نے ایسی مشینیں بنانے پر اربوں ڈالر خرچ کیے جو ناقابل یقین حد تک اعلیٰ معیار کے بلیڈ سستے داموں بنا سکے۔ تو ان کی ٹیکنالوجی کا مرکز پروڈکٹ نہیں تھا، بلکہ پیداواری عمل تھا۔ لیکن یہ کہنا بہت آسان ہے، کرنا بہت مشکل۔ ایک سی ای او پر کتنا دباؤ ہوتا ہوگا جب اس کے حریف ایک نئی چمکدار ٹیکنالوجی پر اربوں لگا رہے ہو اور وہ اپنی ٹیم کو کہے نہیں، ہم انتظار کریں گے۔ یہ تو اپنے کیریئر کو داؤ پر لگانے جیسا ہے۔ بالکل، اور یہیں پر لیول 5 لیڈرشپ اور نظم و ضبط کا کلچر کام آتا ہے۔ نیو کور اسٹیل کمپنی کے سی ای او کین آئیورسن سے جب پوچھا گیا کہ ان کی کامیابی کے 5 بڑے عوامل کیا ہیں تو انہوں نے ٹیکنالوجی کا نام تک نہیں لیا۔ ان کے مطابق 80% کامیابی کمپنی کے کلچر کی وجہ سے تھی اور ٹیکنالوجی کا حصہ صرف 20% تھا۔ ایک عظیم کمپنی کا لیڈر ٹیکنالوجی کے بارے میں یہ نہیں پوچھتا کہ ہمیں اس ٹیکنالوجی کو کیوں اپنانا چاہیے، بلکہ وہ پوچھتا ہے کیا یہ ٹیکنالوجی ہمارے ہیوج ہاگ تصور کے ساتھ براہ راست مطابقت رکھتی ہے۔
اگر جواب ہاں میں ہے تو وہ اس میں سب سے آگے ہوتے ہیں، اگر نہیں تو وہ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو اگر ٹیکنالوجی صرف ایک ایکسیلریٹر ہے تو پھر وہ کون سی چیز ہے جو رفتار کو پیدا کرتی ہے؟ اور یہ ہمیں کتاب کے سب سے طاقتور آئیڈیا کی طرف لے جاتا ہے، فلائی وہیل۔ یہ وہ انجن ہے جسے ٹیکنالوجی تیز کرتی ہے۔ جی ہاں، فلائی وہیل کا تصور ہی گڈ ٹو گریٹ کا دل ہے۔ یوں سمجھیں کہ ایک بہت بڑا بھاری لوہے کا پہیہ ہے جو تقریباً 30 فٹ چوڑا اور ہزاروں کلو وزنی ہے۔ آپ کا کام اسے گھمانا ہے۔ آپ اپنی پوری طاقت سے اسے دھکا دیتے ہیں اور بڑی مشکل سے وہ چند انچ حرکت کرتا ہے۔ آپ تھک جاتے ہیں لیکن ہمت نہیں ہارتے۔ یہ استعارہ بہت طاقتور ہے۔ میں تصور کر سکتی ہوں کہ اس پہیے کو پہلی بار دھکیلنے میں کتنی مایوسی ہوتی ہوگی۔ آپ پوری جان لگا رہے ہیں اور وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں زیادہ تر لوگ ہمت ہار جاتے ہیں۔ بالکل، لیکن آپ اسے مسلسل ایک ہی سمت میں دھکیلتے رہتے ہیں۔ دوسرا دھکا، تیسرا، 10واں، 100واں۔ آہستہ آہستہ وہ پہیہ رفتار پکڑنا شروع کر دیتا ہے۔ پہلے 1 چکر، پھر 2، پھر 5، پھر 10، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب اس کی اپنی رفتار اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ اب وہ آپ کی مدد کے بغیر ہی گھومنے لگتا ہے۔ وہ ایک ناقابل تسخیر قوت بن جاتا ہے۔ عظیم کمپنیوں میں تبدیلی اسی طرح ہوتی ہے۔ یعنی کوئی معجزاتی لمحہ نہیں ہوتا، کوئی ایک بڑا فیصلہ یا ایک انقلابی پروڈکٹ جو سب کچھ بدل دے۔ باہر سے دیکھنے والوں کو ایسا ہی لگتا ہے، لیکن اندر سے یہ ہمیشہ ایک طویل بتدریج عمل ہوتا ہے۔ کتاب اسے کوئی معجزاتی لمحہ نہیں کہتی ہے۔ سرکٹ سٹی کی مثال لیں۔ جب قومی میڈیا نے پہلی بار ان کی شاندار کامیابی پر آرٹیکل لکھا تو اس وقت تک کمپنی کے لوگ پچھلے 10 سال سے اس فلائی وہیل کو دھکیل رہے تھے۔ ان کے لیے یہ کوئی حیران کن بات نہیں تھی، یہ ان کی سالوں کی محنت کا منطقی نتیجہ تھا۔ اور اس کا بالکل الٹ ہے ڈوم لوپ، جو موازنہ کرنے والی یعنی اوسط درجے کی کمپنیوں میں پایا گیا۔ یہ تو سننے میں ہی خطرناک لگ رہا ہے۔ یہ فلائی وہیل کا بالکل الٹ ہے۔ یہ کمپنیاں تعمیر کے مرحلے کو چھوڑ کر براہ راست کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ وہ ایک نیا پروگرام شروع کرتی، اسے زور سے دھکا دیتی، اور جب فوری نتائج نہ ملتے تو مایوس ہو کے سمت بدل لیتی۔ پھر ایک نیا لیڈر آتا، ایک نیا پروگرام شروع کرتا اور فلائی وہیل کو مخالف سمت میں دھکیل دیتا۔ اس سے کبھی کوئی رفتار پیدا ہی نہیں ہوتی تھی۔ وارنر لیمبرٹ کی مثال تو بہت شدید ہے۔ یہ تو ایسا ہے جیسے کوئی ہر سال اپنا کیریئر بدل رہا ہو اور پھر حیران ہو کہ وہ کہیں کیوں نہیں پہنچ رہا۔ یہ ایک بہترین تشبیہ ہے۔ وارنر لیمبرٹ کی کہانی بالکل ایسی ہے۔ 1979 میں ان کے CEO نے اعلان کیا کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی کنزیومر پروڈکٹس کمپنی بنیں گے۔ فلائی وہیل کو ایک سمت میں دھکا دیا گیا۔ 1 سال بعد 1980 میں انہوں نے اچانک فیصلہ کیا کہ ان کا مستقبل ہیلتھ کیئر میں ہے۔ فلائی وہیل کو روک کر دوسری سمت میں دھکیلنے کی کوشش کی گئی۔ 1981 میں وہ پھر سے کنزیومر گڈز کی طرف واپس آ گئے، اور پھر 1987 میں ایک بار پھر ہیلتھ کیئر کی طرف۔ ہر بار نیا لیڈر، نیا نعرہ اور ایک نئی سمت۔ نتیجہ صفر رفتار، اور کمپنی آخرکار فائزر میں ضم ہو گئی۔ اور اس میں بڑی بڑی خریداریوں یعنی ایکوزیشنز کا کیا کردار تھا؟ یہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ عظیم کمپنیوں نے بڑی حصولیابیاں تب کیں جب ان کا فلائی وہیل پہلے ہی تیزی سے گھوم رہا تھا۔ ان کے لیے ایکوزیشن رفتار کو مزید تیز کرنے کا ایک ذریعہ تھی، بالکل ٹیکنالوجی کی طرح۔ جبکہ ڈوم لوپ والی کمپنیاں اکثر بڑی، غلط رہنمائی والی ایکوزیشنز کے ذریعے کامیابی پیدا کرنے کی کوشش کرتی تھیں۔ وہ سوچتے تھے کہ ایک بڑی خریداری ان کے لیے وہ معجزاتی لمحہ لے آئے گی، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اب جب ہم ان آخری تصورات کو سمجھ چکے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے جیسے سارے ٹکڑے اپنی جگہ پر آ گئے ہیں۔ یہ کتاب الگ الگ آئیڈیاز کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک مکمل مربوط نظام ہے۔ آئیے ایک بار اس پوری تصویر کو جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ جی ہاں، یہ ایک مکمل فریم ورک ہے، اور اس کی بنیاد ہے سطح 5 کی قیادت۔ یہ وہ لیڈر ہیں جو ذاتی انکساری اور پیشہ ورانہ عزم کا امتزاج ہوتے ہیں۔ وہ آئینے میں دیکھ کر ناکامی کی ذمہ داری لیتے ہیں اور کھڑکی سے باہر دیکھ کر کامیابی کا سہرا اپنی ٹیم کو دیتے ہیں۔ وہ اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ کمپنی کی کامیابی کے لیے جیتے ہیں۔ اور ایک لیول 5 لیڈر سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ وہ سمت کا تعین نہیں کرتا، وہ پہلے کون پھر کیا کے اصول پر عمل کرتا ہے۔ وہ پہلے صحیح لوگوں کو بس میں سوار کرتا ہے، غلط لوگوں کو اتارتا ہے، اور پھر فیصلہ کرتا ہے کہ بس کو کہاں لے جانا ہے۔ کیونکہ اگر آپ کے پاس صحیح لوگ ہیں تو وہ کسی بھی مشکل میں راستہ نکال ہی لیں گے۔ بالکل،
اب جب آپ کے پاس صحیح لوگوں کی ٹیم ہے تو آپ اگلا قدم اٹھاتے ہیں، صفاقانہ حقائق کا سامنا۔ یہ اسٹاکڈیل پیراڈاکس ہے۔ آپ کو یہ یقین کبھی نہیں ہارنا چاہیے کہ آپ آخر میں کامیاب ہوں گے، لیکن ساتھ ہی آپ کو اپنی موجودہ حقیقت کی تلخ ترین سچائیوں کا سامنا کرنے کا نظم و ضبط بھی رکھنا ہوگا۔ جھوٹی امیدیں نہیں، صرف حقائق۔ اور ان تلخ حقائق کے اندر ہی آپ کو اپنا ہیجہاگ تصور ملتا ہے۔ یہ 3 دائروں کا سنگم ہے۔ آپ کس چیز میں دنیا میں بہترین ہو سکتے ہیں، آپ کا معاشی انجن کیا چلاتا ہے، اور آپ کس چیز کے بارے میں گہرے طور پر پرجوش ہیں۔ جب آپ ان تینوں کا جواب ایک سادہ سے تصور میں ڈھونڈ لیتے ہیں تو آپ کو اپنی سمت مل جاتی ہے۔ اور جب آپ کو اپنی سمت مل جائے تو آپ کو نظم و ضبط کے کلچر کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بیوروکریسی یا سخت قوانین کے بارے میں نہیں ہے، یہ خود نظم و ضبط والے لوگوں سے شروع ہوتا ہے، جو نظم و ضبط کے ساتھ سوچتے ہیں اور پھر نظم و ضبط کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔ یہ آزادی اور ذمہ داری کا ایک فریم ورک ہے۔ آپ لوگوں کو مائکرو مینج نہیں کرتے، آپ انہیں ایک فریم ورک دیتے ہیں اور پھر ان پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور یہ تمام عناصر لیول 5 لیڈر، صحیح لوگ، حقائق کا سامنا، ہیجہاگ تصور اور نظم و ضبط کا کلچر، یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ یہ سب مل کر اس فلائی ویل کو دھکیل رہے ہیں۔ ہر صحیح شخص کو بس میں لانا ایک دھکا ہے۔ ہر بار جب آپ ایک تلخ حقیقت کا سامنا کرتے ہیں، یہ ایک اور دھکا ہے۔ ہر وہ فیصلہ جو آپ کے ہیجہاگ تصور کے مطابق ہوتا ہے، وہ بھی ایک دھکا ہے۔ اور وقت کے ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے دھکے مل کر ایک ناقابل تسخیر رفتار پیدا کرتے ہیں۔ یہی گڈ ٹو گریٹ کا سفر ہے۔ یہی کتاب کا حتمی پیغام ہے۔ عظمت اتفاقی نہیں ہوتی، یہ قسمت کا کھیل نہیں ہے، یہ کوئی ایک لمحہ یا ایک فیصلہ نہیں، بلکہ یہ نظم و ضبط، سوچ اور مسلسل عمل کا نتیجہ ہے جو وقت کے ساتھ ناقابل تسخیر رفتار پیدا کرتا ہے۔ یہ فلائی ویل ہے جسے ایک ہی سمت میں مسلسل دھکیلنے سے ایک اچھی کمپنی ایک عظیم کمپنی بن جاتی ہے۔ یہ گفتگو گڈ ٹو گریٹ کے بنیادی اسباق پر تھی۔ یہ اصول آج بھی اتنے ہی سچے ہیں جتنے 20 سال پہلے تھے۔ یہ صرف کاروبار کے لیے نہیں بلکہ کسی بھی تنظیم اور یہاں تک کہ ذاتی زندگی میں عظمت حاصل کرنے کے لیے ایک لازوال روڈ میپ ہیں۔ ذہن، انسانی رویے اور کامیابی کے پیچھے گہرے نمونوں کو سمجھنے کے لیے مائنڈ ورس چینل کو یاد رکھیں۔